الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وقال الله تعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. وقال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مالك الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اما بعد، ہر تعریف اور بڑائی صرف اللہ تعالی کے لیے ہے، جو سارے جہان کا مالک ہے، مختار ہے، اور جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں اللہ تعالی کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں۔ اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے روحانی پیارے آقا اور مولا حضور نور رحمت عالم نور مجسم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی کے آخری رسول اور اس کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اللہ تعالی حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین، اولیاء محمد پر قیامت تک بکثرت رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے۔ سب مل کر محبت اور عقیدت کے ساتھ ایک مرتبہ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ بڑی اللہ صلی علی سیدنا مولانا محمد معادن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، یہ ذی الحج کا دوسرا جمعہ ہے اس مہینے کا۔ گزشتہ جمعہ ہم نے اس مہینے کے کچھ فضائل اور اس کی برکات پر بھی بات کی تھی، اور ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سیرت مبارکہ پر بھی بات کی تھی۔ آج بھی انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کی توفیق سے ہم اسی موضوع، اسی ٹاپک کو دوسرے پارٹ میں لے کے آگے چلیں گے۔ آئیے اپنا موضوع، اپنا ٹاپک آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے
درود کی برکت اور فضیلت پر بھی حدیث مبارکہ سماعت کرتے چلے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ جب بھی کوئی اچھی بات کرو تو درود پڑھ کر بات کیا کرو، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بات کا اثر لوگوں کے دلوں پر بھی ہوتا ہے۔ اور درود پاک کے بے شمار فضائل احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ جو حدیث میں آپ کے سامنے سنانے جا رہا ہوں، اس حدیث کو مولانا الیاس قادری صاحب قدس اللہ علیہ نے اپنی کتاب فیضان سنت میں بھی لکھا ہے، اور یہ حدیث علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب سعادت الدارین میں بھی لکھا ہے۔ علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جمعرات کا دن آتا ہے، جیسے ہی جمعرات کی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے کچھ فرشتے اللہ کے حکم سے زمین پر ایک چاندی کا ورق یعنی کاغذ لے کر اور سونے کا قلم لے کر نیچے آتے ہیں۔ وہ فرشتے جو اللہ کے حکم سے جمعرات کی رات کو زمین پر آتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں سونے کا قلم ہوتا ہے اور چاندی کا ورق ہوتا ہے، کاغذ ہوتا ہے، اور ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ جو لوگ جمعرات کی رات اور جمعہ کا دن درود پڑھتے ہیں، اس درود کو اس کاغذ پہ اللہ کے حکم سے لکھتے ہیں اور پڑھنے والے کا نام لکھتے ہیں، اور لکھ کر پھر وہ کاغذ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جمعہ کی شام تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ عام دنوں میں ہم جو درود پڑھتے اس کی فضیلت تو ہے، لیکن جب جمعرات کی رات اور جمعہ کا دن جو شخص زیادہ سے زیادہ درود پڑھتا ہے، اس کے درود کو فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچاتے ہی ہیں۔ آئیے اس حدیث پاک کو سننے کے بعد آج سے ہم اور آپ کی ذہن بنا لیں، یوں تو بہت سے عاشق ہیں جو روزانہ درود پاک کثرت سے پڑھا کرتے ہیں، لیکن جمعہ کی رات جمعہ کے دن کو آپ خاص طور پر زیادہ سے زیادہ عام دنوں سے ہٹ کر درود پاک پڑھنے کی عادت بنا لیں، کیونکہ درود پاک پڑھنے سے جہاں اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی عطا فرماتا ہے، تو حدیث پاک میں آتا ہے درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ مشکلوں کو بھی دور فرماتا ہے، مصیبتوں کو بھی دور فرماتا ہے، یہاں تک کہ بیماریوں کو بھی ختم فرماتا ہے، اور یہاں تک کہ ہم نے واقعات میں دیکھا اور پڑھا ہے کہ درود پڑھنے والے کی روح جب نکلتی ہے تو آسانی کے ساتھ کلمہ پڑھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہے۔ تو درود ایک ایسا وظیفہ ہے، شاہ الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی اپنی کتاب میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ درود ذریعہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے قریب پہنچنے کا، یعنی قریب کا مطلب ہے کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں جو زیادہ سے زیادہ درود پڑھتا ہے۔ آئیے پیار اور محبت کے ساتھ پھر سے ایک بار ہم سب مل کر ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ سب مل کر پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، گزشتہ جمعہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا ذکر کیوں کرتے ہیں،
کیوں ہم عرس مناتے ہیں، میلاد النبی مناتے ہیں، یاد شریف مناتے ہیں؟ اللہ کے نیک بندوں کی یاد منانا یہ کوئی جرم نہیں ہے، غلط نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا ہے۔ جیسا کہ سورۃ مریم کی آیت جو میں نے ابھی پڑھی ہے خطبے میں، جس میں اللہ تعالیٰ سورۃ مریم میں ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاہِيمَ، اور یاد کرو، چرچا کرو ابراہیم علیہ السلام کا۔ تو اس لیے اللہ کے نیک بندوں کی یاد بنانا، اس کا چرچا کرنا، ذکر کرنا یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نیک بندوں کی یاد بنانا ہی دین ہے، عبادت ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں، جو ہم لوگ قربانی کی عید کرتے ہیں، یہ کس کی یاد بنا رہے ہیں؟ یہ تو ہر وقت آپ بیانات میں سنتے رہتے ہیں کہ مینا کے میدان میں ایک مقدس باپ نے اپنے مقدس بیٹے کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربان کرنا چاہا، الغرض اس کے بدلے ڈوبا آ گیا، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے حضور کو کہا کہ قربانی دیا کرے۔ تو قربانی کی جو عید ہم مناتے ہیں یہ بھی اللہ کے نیک بندوں کی یاد تازہ کرنے کے لیے مناتے ہیں۔ یہ قربانی کی عید بھی بتاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اب لوگ حج کرنے کے لیے گئے ہیں، تو دیکھیں حاجی جب حج کرتا ہے تو مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھتا ہے۔ مقام ابراہیم ہے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہے۔ صفا اور مروہ پر سعی کرتا ہے۔ صفا اور مروہ جو پہاڑ ہے، اس کے دو پہاڑ کے نام ہے، سعی کرنا، 7 چکر لگانا، یہ سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے، ان کی یاد ہے۔ اسی طرح عرفات کے میدان میں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، وہ بھی اس کی پہچان ہے۔ عرفات کا میدان، مزدلفہ کا میدان، مینا کا میدان بھی، یہ سارے حج جو ہم حاجی حج کرتے ہیں، اور جہاں جہاں کو رہنا ہوتا ہے، جو ایک حاجی کو حج کرنے کے لیے جو چیزیں کرنی پڑتی ہیں، اگر آپ اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں گے، تحقیق کریں گے، تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہر چیز کے پیچھے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی ادائیں چھپی ہوئی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ یاد کرتا ہے، حکم دیتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، یہ اللہ کے نیک بندوں کے راستوں کو اپنانے کے لیے پہلے ان کے بارے میں جاننا ضروری ہوتا تھا، کیونکہ یہ وہ بندے ہیں جن سے اللہ راضی ہو چکا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں سے اللہ راضی ہو چکا ہے، تو اللہ کے نیک بندے کون سا کام کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ راضی ہوا ہے، تو پہلے آپ ان کے بارے میں پڑھیں گے، سمجھیں گے، تبھی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ کام ہے جس کام سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ تو ان کے واقعات سے ہمیں یہ درس حاصل ہوتا ہے، عبرت ملتا ہے واقعات سے۔ اور میں نے گزشتہ جمعہ ایک بات یہ بھی آپ کو بتائی تھی کہ قرآن کے اگر سبجیکٹ آپ اگر دیکھیں، قرآن ہدایت ہے، ہدی للمتقین، متقیوں کے لیے قرآن ہدایت ہے، ہدی للناس بھی قرآن میں آیا ہے، لوگوں کے لیے قرآن ہدایت ہے۔ تو قرآن جو آپ کو اللہ کا کلام ہے، جو آپ کو ہدایت کے لیے آیا ہے، تو قرآن کے جو 3 سبجیکٹ ہے، قرآن کس چیز کی بات کرتا ہے، قرآن آپ کو کیا سمجھانا چاہتا ہے، قرآن آپ کو کیا مزاج دینا چاہتا ہے، اگر اس کو خلاصہ کرے تو بہت لمبی بات ہو جائے گی، لیکن میں آپ کو مختصر طور پر ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ جو قرآن آپ کو بتانا اور سمجھانا چاہتا ہے، وہ 3 چیزیں ہیں جو قرآن آپ کو بتانا اور آپ کو سمجھانا چاہتا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے جو قرآن آپ کو بتانا، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ذَلِکَ الْکِتَابُ لَا رَیْبَ فِیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی کو شک بھی نہیں ہے، شک بھی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے، تو اللہ کا کلام جو ہمارے آقا
अलैहिस्सलाम पर नाजिल किया गया है। हुजूर के ज़रिए ये कलाम हमें क्या बताना और समझाना चाहता है, वो खुलासा कलाम तो लंबी हो जाएगी, लेकिन 3 बातें हैं जो कुरान हमें समझाना चाहता है, बताना चाहता है। पहली चीज़, कुरान हमें तौहीद सिखाता है। तौहीद और रिसालत के बारे में कुरान बताता है कि एक आदमी को अल्लाह पर यकीन कैसा रखना चाहिए, अल्लाह है, उसकी ज़ात क्या है, उसकी सिफत क्या है, नबी है और रसूल है, रिसालत है। तो पहले कुरान अकीदे के बारे में बात करता है। अकीद बताता है कि तुम एक इंसान हो, तुम मुसलमान हो, अब तुम्हें कैसा यकीन रखना चाहिए, अकीदा कैसा रखना चाहिए, ये कुरान बताता है। बोले मोहब्बत सुभान अल्लाह। आप जैसे कि देखिए कुरान हमें क्यों समझिए, पहला सब्जेक्ट जो कुरान हमें बता रहा है वो अकीदे का है, क्योंकि अकीदा अगर सही होगा तो ईमान सही होगा, और ईमान वाले ही की अल्लाह ताला इबादतों को कबूल करता है। ईमान वालों की इबादतों को कबूल करता है। तो ईमान से पहले अकीदा है। अकीदा किसको कहते हैं? अकाइद ये अरबी लफ्ज़ है। इसको आप सोचे कि उर्दू में आपको समझाने के लिए कहता हूँ। अकाइद कहते हैं मजबूत घीटी को। आपने एक ताकत पर घीटी मार दी मजबूत, और वो मजबूत हो गई, तो उस बात पर मजबूती से जमे रहना, इसको कहते हैं अकीदा। जैसे और आसान करके मैं बताता हूँ, ये दिल है, अरसों कह रहे हैं दिल है, अगर कोई आकर कहते हैं ये रात है तो हम नहीं मानते। तो दिन को दिन कहना, रात को रात कहना, इंसान को इंसान को हो, पत्थर को पत्थर को हो, तो ये यकीन हम जो मजबूती से कहते हैं कि हाँ ये दिन है, ये रात है, ये इंसान है, ये पत्थर है, इसको कहते हैं अरबी में अकीदा। और याद रखें, ईमान के लिए अकीदे का सही होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बल्कि नमाज रोजे से भी ज्यादा जरूरी अकीदा होता है। याद रखिए आप, नमाज और रोजे से भी ज्यादा जरूरी अकीदा होता है। अकीदे में अगर गड़बड़ी हो, अगर वो बंदा नमाज पढ़ रहा हो, वो बंदा रोजे रख रहा हो, वो बंदा हज भी कर रहा हो, अल्लाह ताला ऐसों की इबादत को कबूल नहीं करता, क्योंकि उसका अकीदा ही सही नहीं था। जिसका अकीदा सही है उसकी इबादत को अल्लाह ताला कबूल नहीं करता। आप जैसा कि हम अकीदा वहाबियों की बात करते हैं कि क्यों वो नमाज भी पढ़ते हैं, इबादत भी करते हैं, लेकिन वो अकीदा वहाबियों की इबादत को अल्लाह कबूल नहीं करता, न हम उनको मुसलमान कहते हैं। वो इसलिए कि उनका अकीदा सही नहीं है। अल्लाह के बारे में उसको क्या यकीन रखना चाहिए, रसूलों के बारे में, नबियों के बारे में उसको क्या यकीन रखना चाहिए। जिसको जो बदअकीदा वहाबी हमारे प्यारे नबी के बारे में कहे वो मुर्दा है, तो यहाँ उसका अकीदा गंदा हो गया है। जो हमारे नबी के बारे में कहे कि वो वसीले, उनका वसीला लेना हराम है, गुनाह है, तो ये उनका अकीदा गंदा हो चुका है। जो हमारे नबी के बारे में ये अपनी किताबों में कह भी लिख भी रहे हैं, यूं से कहते भी है कि नबी के पास इल्म कम है, शैतान के पास ज्यादा। आप खुद अपनी अक्ल से सोचें, जो ऐसी बातें करता हो हमारे नबी के बारे में कि नबी के पास इल्म कम है, शैतान के पास ज्यादा है, तो इसका अकीदा ये खराब है। जिसका अकीदा खराब है उसकी इबादतों को अल्लाह कबूल नहीं करता। इसका सबूत कुरान में सूरह मुनाफिकून आप पढ़कर देखिए, 28वां पारा, आपको पता चलेगा कि मुनाफिकीन जो है वो किस तरह की हरकतें करते थे, और आज के कुछ बदअकीदा किस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो बेशुमार जो है ना, कुरान पहला जो सब्जेक्ट देता है वो अकीदे का है, और अकीदा अगर सही होगा, दुरुस्त होगा, तो ईमान ही दुरुस्त होगा। और आसान करके मैं एक बात बताता हूँ, जिस तरह एक शख्स है जो नमाज पढ़ रहा है, इबादत कर रहा है, लेकिन ईमान नहीं है, तो आप किसी से भी पूछ ले कि भाई बंदा नमाज भी पढ़ता है, रोज़ा भी रखता है, जैसा कि आपने सुना देखा होगा, कुछ गैर मुस्लिम हज़रात को मैं भी जानता हूँ जो रमज़ान मुबारक महीने में रोज़े रखते हैं, गैर मुस्लिम, और कुछ गैर मुस्लिम को जानता हूँ कि वुज़ू भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, लेकिन है गैर मुस्लिम। तो मुझे आप बताइए, आपका मिजाज क्या कहता है, क्या अल्लाह उसकी इबादत को कबूल करेगा? तो एक नॉर्मल यानी आम आदमी भी जिसको इतना इल्म है, इतनी मालूमात होती है, कि वो कहेगा नहीं मौलाना कि नमाज रोज़ा एक इबादत है अल्लाह ताला की, और अल्लाह ताला की इबादत, अल्लाह उसी की इबादत को कबूल करता है जिसके पास ईमान होता है।
تو عبادت کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے. عبادت کے لیے نماز سے پہلے کیا ہونا؟ ایمان کا ہونا ضروری ہے. روزے سے پہلے ایمان والے ہی کی عبادتوں کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. جیسے کہ قرآن میں ایک آیت ہے، کئی جگہ یہ آیت آئی ہے قرآن پاک میں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کرے وہی کامیاب ہیں. تو دیکھیں اب اچھے کام سے پہلے اللہ نے ایمان کا ذکر کیا. کیا کہا اللہ نے پہلے؟ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کریں. اب ان کو تو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے کامیابی عطا فرماتا ہے. ہاں تو کوئی غیر مسلم ہو پر اچھے کام کرے تو اس غیر مسلموں کو دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ اس اچھے کام کا اجر دے دیتا ہے. کہ غیر مسلم نے کسی غریب کی مدد کر دیا، غیر مسلم نے اس کے اخلاق اچھے، انسانیت اس کے اندر ہے، وہ تو اس کے جو اچھے کام ہے نا اس کو دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ اس اچھائی کا اجر دے دیتا ہے. ایک مسلمان جب اچھے کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو اچھے کام کا اجر دیتا ہے، قبر میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا. بڑے محبت سے سبحان اللہ. آپ سست نہ بیٹھے، آپ تھوڑا سا چہرے میں اشاعت لائیے اور جمعہ کا دن ہے، بالکل تر و تازہ ہو کر بیٹھے. آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، اور مسجد میں بیٹھنا بھی عبادت ہے. بالکل اطمینان سے بیٹھے، غور کریں. تو میں نے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز روزے سے زیادہ عقیدے کا صحیح ہونا ضروری ہوتا ہے. عقیدہ اگر خراب ہوا تو عبادتوں کو اللہ قبول نہیں کرتا، کیونکہ قرآن کا پہلا سبجیکٹ عقیدہ ہے. بولے سبحان اللہ. قرآن جو آپ کو 30 پارے آپ پڑھ لیں، قرآن کا پہلا سبجیکٹ ہی عقیدہ ہے. توحید پر، رسالت پر، فرشتوں پر کیا یقین رکھنا ہے، تقدیر پر، موت پر، عاقبت پر کیسا یقین رکھنا ہے، یہ قرآن بتاتا ہے. اور ان میں سے ایک چیز کو بھی آپ کا شک میں ڈال دیا گیا، جیسا کہ نبیوں پر شک ڈال دیا جاتا ہے کہ نبی ہماری طرح ایک عام انسان تھے. تو جیسے ہی آپ کے اندر وہ شک آ گیا اور اس کو عقیدہ آپ کا بن گیا تو پھر آپ کا ایمان ختم ہو جائے گا. تو میں کہنے کا مطلب یہ ہے عبادت اللہ اسی کو قبول کرتا ہے. عبادت کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے. اسی طرح ایمان کے لیے عقیدے کا ہونا ضروری ہے. عقیدے کا ہونا ضروری ہے. دیکھیے عبادت کے لیے، نماز روزے کے لیے ایمان کا ہونا، ایمان والے ہی کی عبادت کو اللہ قبول کرتا ہے. جس طرح عبادت سے پہلے ایمان کا ہونا ضروری ہے، اور اسی طرح ایمان سے پہلے عقیدے کا ہونا ضروری ہے. کہ آپ کا عقیدہ کیا، اللہ کو لے کر، رسول کو لے کر، نبیوں کو لے کر، فرشتوں کو لے کر، یہ یقین کیا ہے آپ کا، یہ عقیدہ صحیح ہونا ضروری ہے. اور یاد رکھیں اسی طرح عبادت کے لیے ایمان کا ہونا ضروری، ایمان کے لیے عقیدے کا ہونا ضروری، اسی طرح عقیدے کے لیے محبت رسول ہونا ضروری ہے. بہت آسان کر کے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے کہ عشق رسول ہے کیا. ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کی محبت، ان سے عشق کرنا، عشق رسول کا دل میں ہونا انتہائی ضروری ہے. کہ عشق رسول جس کے دل میں ہوگا اس کا عقیدہ صحیح ہوگا، اور جس کا عقیدہ صحیح ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی دولت بھی دیتا ہے اور اس کی عبادتوں کو قبول فرماتا ہے. تو قرآن میں پہلا سبجیکٹ کیا ہے؟ عقیدہ. قرآن کیا بتاتا ہے؟ پہلا سبق ہمیں کیا دیتا ہے؟ عقیدے کے بارے میں کہتا ہے. اور جس کا عقیدہ صحیح ہو جاتا ہے، جس کا عقیدہ درست ہو جاتا ہے، آپ کہیں گے یہ کیا بات کر دیا کہ عقیدے سے پہلے عشق رسول ہے، محبت رسول ہے. میں نے کہا میں خود نہیں کہتا، قرآن میں کئی آیات، سورۃ توبہ میں ایک آیت ہے جس میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ اور کسی چیز سے محبت ہے کہ تمہیں ہونا بھی نہیں چاہیے کہ تمہارے اولاد، تمہارے رشتے دار، تمہارے خاندان، تمہارا رزق، تمہارے اولاد، تمہارے بیوی بچے، دھن دولت، تمہاری جان سے بھی زیادہ تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہونا چاہیے. اس سورۃ توبہ کی آیت کا میں نے ترجمہ آپ کے سامنے رکھا ہے. تو آپ دیکھیں یہ محبت ہونا اور قرآن بھی ہمیں بتاتا ہے. تو قرآن پہلے سبجیکٹ دیتا ہے، پہلا عقیدے کا درست دیتا ہے، اور دوسرا قرآن پاک میں ہے احکام. قرآن آپ کو جب عقیدہ صحیح ہو گیا، آپ کی میراث صحیح ہو گئی، ایمان والے ہو گئے، اب درست ہو گیا عقیدے کے ساتھ ساتھ ایمان. اب قرآن دوسرا جو سبجیکٹ دیتا ہے وہ احکام کے دیتا ہے. قرآن آپ کو نماز کے بارے میں بتاتا ہے، روزہ،
یعنی حرام کیا ہے حلال کیا ہے، یوں سمجھیے آپ۔ تو احکام کے بارے میں جو قرآن بات کرتا ہے دوسرا سبجیکٹ ہے۔ اور تیسری منزل قرآن میں علماء کہتے ہیں 70% قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قصص رکھے، واقعات رکھے۔ آج لوگ کہتے ہیں یہ نبیوں کے قصے کیوں سناتے ہو، یہ ولیوں کے قصے کیوں سناتے ہو، غوث اعظم کے قصے کیوں سناتے ہو، غریب نواز کے بارے میں کیوں سناتے ہو؟ تو کہنا بابا جو قرآن کے 3 سبجیکٹ ہے، تیسرا سبجیکٹ ہی قرآن میں واقعات ہے، قصے کہانیاں ہیں جو سچے واقعات ہیں۔ ان واقعات سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ تو سورہ قصص میں یہ آیت میں سورہ قصص کی گزشتہ جمعہ پڑھی ہے، انٹرنیٹ پر یہ آیت موجود ہے، میں یا پڑھ لو پھر سے وہ آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کیونکہ وقت زیادہ ہو جائے گا۔ کہ سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب ہم نبیوں کے واقعات اس لیے آپ کو سناتے ہیں تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو، آپ کا دل مضبوط ہو۔ تو یہاں سے علماء نے تفسیر کرتے ہوئے کہا ہے انبیاء کے یعنی اللہ کے نیک بندوں کے قصے اور واقعہ سننے سے بندے کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اب پتہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کیوں ہوتے ہیں؟ پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعات سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، توحید مضبوط ہوتی ہے، عشق بڑھتا ہے، محبت بڑھتی ہے، تعظیم بڑھتی ہے۔ اور یاد رکھیں گزشتہ جمعہ میں نے اور ایک بات سمجھائی تھی تاکہ بات تر و تازہ ہو جائے، اس لیے میں یہ باتیں بات دوہرا رہا ہوں۔ اور میں نے کہا تھا نبی کون ہوتا ہے، اس کے متعلق بھی بحر شریعت میں صدر الشریعہ نے ایک باب بنا ہے، بہت مشہور کتاب ہے بحر شریعہ، ہر مدرسے میں دنیا میں پڑھائی جاتی ہے کتاب بحر شریعت، اس کتاب کا نام ہے، جو بھی مدرسے میں جائے کتاب آپ کو ضرور ملے گی۔ اس پر صدر الشریعہ فرماتے ہیں، اس میں ایک باب لکھا کہ نبی کون ہوتا ہے، اس کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ میں نے کہا تھا کہ عقیدے کی بات، عقیدہ صحیح تو ایمان صحیح۔ تو گزشتہ جمعہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس طرح ہر نبی کی تعظیم کرنا، ان سے محبت کرنا، یہ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے اور ضروری ہے۔ جس طرح ہم ایک نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پڑھتے ایک نبی کا کلمہ لیکن مانتے سارے نبیوں کو۔ آپ سورہ بقرہ کے جو آیات اینڈ ہو رہی ہے، آخری میں جو سورہ بقرہ ختم ہو رہا ہے، جس میں کہتے ہیں آمن رسول بما انزل، جو آیت پڑھ رہے ہیں ہم، اس میں ہم جو کہتے ہیں کہ ہم سارے نبیوں پر بھی مان رہے ہیں اور فرشتوں پر بھی مان رہے ہیں۔ تو اس سورہ بقرہ کی جو آخری آیت میں جو ترجمہ ہے کہ ہم سارے نبیوں پر، سارے رسولوں پر، سارے فرشتوں پر ایمان لائے، تو پتہ کیا چلا؟ ہر نبی سے محبت کرنا، ہر نبی کی تعظیم کرنا ہر کلمہ پڑھنے والے مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ کسی ایک نبی کی بھی بے ادبی جو ہے وہ اسلام سے اس کو باہر کر دیتی ہے۔ ہاں یہ بھی بات ہے کہ سارے نبیوں میں افضل اور اعلیٰ ہمارے نبی ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے، کیونکہ جس امت میں اللہ نے ہمیں بھیجا ہے وہ ہمارے حضور علیہ السلام کی امت ہے، اور ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام اللہ کے نزدیک سارے نبیوں میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہے۔ اور کتنے خوش قسمت ہے ہم اس بات پر اگر غور کریں کہ اس امت میں پیدا ہونے کے لیے نبی دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ ہمیں تو نبی نہ بناتا، تیرے محبوب کا امتی بنا دیتا تو بس ہوگا۔ یہ دعا کرتے تھے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اس امت میں پیدا کیا گیا ہے۔ خیر بات بہت دور چل جائے گی، میں کہنے کا سمجھانا چاہ رہا ہوں ہر نبی کی تعظیم ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ بھی عقیدہ کیا میں نے ابھی بتا دیا آپ کو، یہ بھی عقیدہ آپ کو رکھنا ہے، ہر نبی سے محبت اور تعظیم ضروری ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ سارے نبیوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہمارے نبی ہے، سب سے افضل اور اعلیٰ ہمارے نبی ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرضوان فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ یہ سبحان اللہ جو بولے گے یہ میری تعریف نہیں، اللہ کی تعریف ہوگی۔ اور حدیث پاک میں آیا کہ جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے جنت میں اس کے نام کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ اب وہ بھی اچھی بات دیکھیے، آپ خاموش نہ رہے، سبحان اللہ بولتے رہے تاکہ آپ کے نام کا جنت میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے درخت لگاتے رہیں۔
سبحان اللہ، اللہ کی تعریف، اللہ کی پاکی بیان کرنا ہے۔ اب غور کریں آگے اب آئے واقعات کیوں ہے، میں نے اس پر بھی بات کر دی کیونکہ یہ قرآن کا تیسرا سبجیکٹ ہے کہ قرآن کے لیے 3 سبجیکٹ، قرآن میں سمجھانے کے لیے سبجیکٹ کا میں بار بار بول رہا ہوں، ورنہ قرآن میں اللہ نے ہر چیز کا علم رکھا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا علم رکھا ہے۔ اگر ایک سائنٹسٹ قرآن پڑھے تو قرآن اس کو سائنس کی کتاب ہے، یعنی کہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں، ہدایت کی کتاب ہے۔ ایک سائنٹسٹ پڑھے تو اس کو سائنس کی کتاب نظر آئے گی۔ تو قرآن میں ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے علم رکھا ہے، لیکن میں اس کا لب لعاب مختصر طور پر جو علماء نے، عارفین نے سمجھ کر ہمیں سمجھایا ہے، اس لحاظ پر مختصر طور پر آپ کو کہہ رہا ہوں قرآن میں 3 سبجیکٹ ہے۔ ایک عقیدے کا قرآن میں باب ہے، ایک باب احکام کا ہے، اور دوسرا قصے اور واقعات کا ہے۔ تو قصے واقعات کا بیان کرنا جو قرآن میں اللہ نے بتایا، اور یہ اللہ اور اس کے رسول کا بھی حکم ہے، بولے محبت سے سبحان اللہ۔ اب آئے ابو الانبیاء کی بارگاہ میں۔ ابو الانبیاء کیوں کہہ رہا ہوں؟ ابراہیم علیہ السلام کو پہلے تو میں نے آپ کو آیت بتا دی سورہ مریم کی، جس میں اللہ پاک فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اور یاد کرو کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کو۔ یاد رکھیں اللہ نے کیا ذکر کرو ابراہیم علیہ السلام پر، یا اللہ کا حکم ہوا ہے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، اور خود ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ مجھے قیامت تک تیرے بندوں میں ایسا رکھ کہ جو بھی میرا ذکر کرے خیر سے کرے، بولے محبت سے سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ جو بھی میرا ذکر کرے خیر سے کرے۔ اس لیے آج تک بھی دیکھیں کہ یہود اور عیسائی جیسے غلیظ قوم بھی، یہ لوگ بھی جب بھی ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتے ہیں تو عزت سے لیتے ہیں، ادب سے لیتے ہیں نبیوں میں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کی گئی ہے۔ غور کریں ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے جو ہے میرے ذکر کو قیامت تک ایسا رکھ کہ جو بھی میرا ذکر کرے خیر سے کرے، اچھا سے کرے۔ یہ اس لیے اللہ پاک نے کہا یاد کرو ابراہیم علیہ السلام کو، ذکر کرو، اور جہاں ابراہیم کا علیہ السلام کا مقام ہے، اب آئے ہمارے حضور کا مقام جانے۔ اللہ پاک ہمارے نبی کے بارے میں سورہ الم نشرح میں فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہاں ابراہیم علیہ السلام کا دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو میرے ذکر کو قیامت تک خیر سے رکھنا۔ ادھر حضور نے دعا نہیں کی، اللہ خود فرماتا ہے قرآن میں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب تیرے ذکر کو میں بھی بلند کر دوں گا، تیرے ذکر کو تیرے خاطر میں بلند کروں گا۔ اللہ پاک نے ہمارے نبی کے ذکر کو بلند فرمایا ہے۔ خیر میں بتانے کے لیے کہہ رہا تھا کہ خلیل اللہ میں اور حبیب اللہ میں فرق کیا ہے، یہ بھی میں نے بتایا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے واقعات سے کیا سبق ہمیں ملتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے واقعات سے ہمیں توحید کا بھی سبق ملتا ہے۔ ہر نبی آتا ہے توحید بتانے کے لیے، ہر نبی آیا دنیا میں توحید بتانے کے لیے تو آیا ہے۔ توحید کیا ہے، اللہ پر یقین کیسے رکھنا ہے، اور ہر نبی کے سیرت سے یہ بھی واقعات ملتے ہیں کہ حالات کچھ بھی ہو، اگر کوئی بندہ توحید کا جمع رہے، اسلام کے احکام پر چلتے رہے، تو وہی بندہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔ حالات کو دیکھ کر ایمان کا سودا ایک کوئی بدبختی کر سکتا ہے، حالات کو دیکھ کر ایمان کو بیچ ڈالنے والا وہ پکا مومن نہیں ہوتا۔ حالات کچھ بھی ہو، ایمان ہی پر ثابت قدم رہنے والا، اس کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جب آپ تشریف لائے، آپ کی والدہ نے اس واقعہ پر اس ترجمہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ سنا۔ آپ کی والدہ نے جب آپ کو جو ہے شہر میں سٹی میں لے کر آئے، اور آپ کو میں نے یہ بھی بتایا تھا آپ جس ملک میں جس شہر میں آپ پیدا ہوئے وہ ملک کا نام عراق ہے، اور جس شہر میں آپ پیدا ہوئے عراق کے شہر بابل میں پیدا ہوئے، بابل اس شہر کا نام ہے، وہاں پیدا ہوئے تھے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا اس دور میں جب ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے نمرود کی حکومت تھی، اور نمرود کے بارے میں آتا ہے کہ نمرود کی حکومت یعنی پوری دنیا میں وہ ایک ہی بادشاہ تھا، زمین پر بادشاہت جو ہے اسی اکیلے کی تھی۔ 4 لوگ ایسے گزرے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ ان 4 لوگوں میں سے 2 مومن ہیں، 2 مومن میں سے ایک نبی ہے۔ ان نبیوں میں سے ان کا نام سیدنا سلیمان علیہ السلام، جن کو اللہ نے بادشاہت عطا فرمائی تھی دنیا کی، اور ذی القرنین، یہ بھی ایک بزرگ گزرے جو قرآن کا ذکر ہے، ذی القرنین۔
بادشاہ عطا فرمائی تھی. تو خیر نمرود بابل شہر کا بادشاہ تھا اور اس کی بادشاہ اس وقت پوری دنیا پر تھی. پوری دنیا میں فوج کتنی تھی میں ابھی آپ کو بتاؤں گا آگے چل کر. اس شہر میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اور گزشتہ جمعہ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام پیدا ہونے سے پہلے کچھ جادوگروں نے بادشاہ کو بتا دیا تھا کہ تیری حکومت ایک بچہ پیدا ہوگا جس کی وجہ سے تیرا دین بدل دے گا, تیری حکومت بدل دے گی. اور اس نے پوری طاقت لگا دی تھی نمرود نے کہ ابراہیم علیہ السلام کو پیدا نہ کیا جائے. اور جس تاریخ حالانکہ جادوگروں نے تاریخ اور ڈیٹ تک بتا دیا تھا کہ فلاں تاریخ فلاں دن کو بچہ پیدا ہونے والا ہے اسی شہر میں. اور گزشتہ جمعہ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جادوگروں کو اس باتوں کا علم کیسا ہوتا تھا. غیب کی باتوں کا علم تو اللہ جانتا ہے, اللہ کے بتانے سے اس کے محبوب رسول جانتے ہیں اور نبی جانتے ہیں. بولے محمد سے سبحان اللہ. تو یہ بھی میں نے اس کی وضاحت کر دی تھی گزشتہ جمعہ کہ جادوگروں کے پاس جو جن تھے وہ آسمانوں پر جاتے فرشتوں کی آواز سن کر آ کر جادوگروں کو بتاتے تھے اور جادوگر لوگوں کو بتاتے تھے. تو اب کیونکہ اس وقت فرشت جو ہے شیطانوں کو ابلیس کو آسمان تک جانے کی چھوٹ تھی, اجازت تھی, لیکن جب ہمارے نبی پیدا ہوئے اب آسمان کا دروازہ شیطان کے لیے بند کر دیا گیا. اب وہ آسمان تک نہیں جا سکتا, جانے کی کوشش کرتا ہے. حدیث پاک میں آیا ہے فرشتے اس کو مار کر زمین کی طرف بھجا دیتے ہیں. تو لہٰذا اب یہ جادوگروں پر یقین کرنا جب بھی جائز نہیں تھا اب بھی جائز نہیں ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کو اللہ پاک نے کس طرح آپ کی پیدائش کی. آپ کی والدہ جب حمل سے تھی تو آپ کا جو پیٹ مبارک ہے والدہ کا وہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ حمل سے ہے. اس طرح سے اللہ نے ان کی حفاظت کی اور آپ کی والدہ نے ابراہیم علیہ السلام کو جنگل میں لا کر جب آپ کی ولادت پاک ہوئی تو ایک غار میں بند کر آپ پھر سٹی میں آ کے شہر میں آ کے رہنے لگی. اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام ایک دن کے تھے اور دکھنے میں 1 مہینے کے نظر آتے تھے. یعنی آپ کی عمر تیزی سے بڑی. یا تو اس میں بھی بہت حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ دکھنے میں تو 1 دن کے تھے لیکن دیکھنے والا 1 مہینے کے برابر سمجھتا تھا. اور جب آپ 1 مہینے کے تھے تو آپ کو دیکھنے والا سمجھتا تھا کہ آپ کی عمر 1 سال کی ہے. خیر اس طرح سے آپ کی عمر مبارک ہوئی. اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ آپ کے جب غار میں آپ رہتے تھے آپ کی ماں جس غار میں چھوڑ کر چلی جاتی تھی آپ کو جنگل میں غار کے اندر, تو دیکھیے اللہ پاک کس طرح حفاظت بھی کر رہا ہے اپنے محبوب بندے کی. اور ساتھ ہی ساتھ کھائے گی کیا پیے گا تو آپ کی انگلیوں سے اللہ تعالیٰ نے شہد اور دودھ کے چشمے بہے ہوئے. آپ انگلیاں چوستے تو اس میں شہد بھی نکلتا تھا اور دودھ بھی نکلتا تھا. اس طرح اللہ تعالیٰ نے غذا بھی ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی. اس سے پتہ کیا چلتا ہے عام بچوں کا مقام الگ ہوتا ہے, اللہ کے نیک مقدس بندوں کا مقام و مرتبہ الگ ہوتا ہے. بندے برابر ہوتے ہیں لیکن درجات میں فرق ہوتا ہے, مقامات میں فرق ہوتا ہے. جو میں نے کہا تھا نا سب برابر ہے, جو بھابھی کہتے ہیں کوئی چھوٹا نہ بڑا, اللہ کے نزدیک سب برابر ہے. میں نے کہا دیکھو ایک باپ بیٹا برابر نہیں ہو سکتا, باپ بھی انسان بیٹا بھی انسان ہے, لیکن دونوں میں فرق ہے. انسان ہونے میں فرق کچھ نہیں ہے, بیٹا بھی انسان ہے باپ بھی انسان ہے, لیکن رتبے میں فرق ہے, درجے میں فرق ہے. اسی طرح سارے نبی اللہ کے بندے ہیں لیکن ان کا مقام و مرتبہ عام بندوں سے بڑا ہوتا ہے. یہ بندے کی دیکھیے ابراہیم علیہ السلام پھر آپ شہر میں آئے اور آپ جب شہر میں آئے اور ہم کہتے ہیں آپ کی عمر 14 سال کی تھی یا 15 یا 16 سال کی تھی, یوں سمجھیے 15 یا 16 سال کی عمر تھی ابراہیم اللہ کی. اسی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو 7 زمین اور 7 آسمان کا مشاہدہ کرا دیا تھا. 16 سال کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام کو عرش الہی نظر آیا تھا. بولے محمد سبحان اللہ. یہ اللہ کے حکم سے اللہ نے 7 آسمان اور 7 زمین تحت السرا اور عرش اعظم کا نظارہ کرا دیا تھا. اور اللہ تعالیٰ اپنی صفت کا مشاہدہ کرا دیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو. آپ توحید پرست تھے کیونکہ نبی بچپن سے ہی توحید پرست ہوتا ہے. یاد رکھیے نبی سے کوئی گناہ نہیں ہوتا, نبی سے کوئی غلطی نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہے کہ پہلے نبی کو بھی پتہ نہیں تھا کہ وہ بچپن میں وہ نبی ہے اور کچھ ماں اللہ کچھ غلط کام کر دے بعد میں اللہ اس کو نہ بولتے, ایسا نہیں ہے. بچپن سے ہی نبی ہوتا ہے. بولے محمد سبحان اللہ. تو ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے حکم دیا آپ سٹی میں شہر میں اپنی ماں لے کر آئے اور وہاں لے کر آئے تو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ماحول کیا تھا اس وقت جب آپ سٹی میں آئے شہر میں آئے تو لوگ کوئی چاند کی پوجا کر رہا تھا, کوئی تاروں کی پوجا کر رہا تھا, کوئی سورج کی پوجا کر رہا تھا اور کوئی جھاڑ کی کوئی پیڑ کی.
اور یہاں تک کہ انسانوں کو تک خدا بنا دیا گیا تھا، جیسا کہ نمرود کے بارے میں ہے، اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا۔ آپ نے یہ دیکھا، تو اب آپ دیکھیں نبی کے آپ کے سامنے کوئی غلط کام ہو تو نبی پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنی طاقت سے روکتا ہے۔ بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پر فرض ہوتا ہے، وہ روکتا ہے اس غلط کام کو۔ ہمیں بھی حکم ہے، حدیث مبارکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تمہاری آنکھوں کے سامنے کوئی غلط کام ہو رہا ہو، ہمت ہو تو روکو، طاقت ہو ہمت ہو تو روکو، اپنی طاقت سے روکو، یہ غلط کام مت کرو۔ اگر ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو سرکار نے فرمایا دوسرا اسٹیپ، تم اپنی زبان سے اس کو بولو کہ یہ غلط کام ہے۔ اگر اتنا بھی تم نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس کام کو دل میں برا جانتے ہوئے وہاں سے ہٹ جاؤ۔ لیکن یہ ایمان کا سب سے کم ترین درجہ، سب سے نیچے والا درجہ ہے۔ تو پتہ کیا چلا، سب سے افضل درجہ ایمان کا کیا ہے کہ برائی کو دیکھ کر اپنی طاقت اور ہمت سے روکنا۔ اور اللہ کے نبی تو ایمان کے بلند مقام پر ہوتے ہیں، تو وہ کیسے برداشت کر سکتے کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ایک خدا کو چھوڑ کر ایک خدا کو پوچھا جائے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کس طرح کو سمجھا جائے؟ تو سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے شروعات کی تو اپنے گھر سے، بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام نے شروعات اپنے گھر سے کی۔ یہاں سے سبق مل رہا ہے کہ نیک بندوں سے کہ پہلے بندے اپنے گھر کو سدھاریں۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد جہاں مسئلہ کلیئر میں آپ کو کرنا ضروری سمجھتا ہوں، جو ہمارے عقیدے کا مسئلہ اور عقیدہ کیا میں نے آپ کو بتایا۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام جو ہے تاروخ تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے تاریخ اور ایک روایت میں آتا ہے تاروخ، ٹھیک ہے؟ اور آپ کے والد ابراہیم علیہ السلام کے والد توحید پرست تھے، مسلمان تھے، بولے محبت سے سبحان اللہ۔ میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آج جیسا یہ بقرعید کا مہینہ آتا ہے نا، اس مہینے میں خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام کے والد کے بارے میں کچھ بدعقیدہ وہابی یہ سوشل میڈیا پر بھی اور کتابوں میں بھی اور اپنے جماعت کی تقریر میں بھی یہ بات کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد مومن نہیں تھے، مشرک تھے، اور جو ہے اللہ ان کو بھی دوزخ میں ڈالے گا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی دوزخ میں جلائے گا۔ ارے میرے نبی کے والد دوزخ میں جائیں گے؟ میں نے کہا یہ بھول کے بات مت کرو، کیونکہ نبی کے والد ہے، ابراہیم علیہ السلام کے والد ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہمارے نبی آئے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے والد مشرک ہو، ناپاک ہو؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو کہتے ہیں قرآن میں ذکر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یا ابی، اے میرے ابا یہ کام مت کرو، بتوں کو مت بیچو۔ میں نے کہا تو ابراہیم علیہ السلام جو اپنے گھر میں جا کر یا ابی کہہ رہے ہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں تھے، آپ کے چاچا تھے، اس کا نام آزار تھا۔ اور چاچا کو عرب میں آج بھی رواج ہے، چاچا کو بھی لوگ ابا کہہ کر پکارتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اب ابھی کہہ کر پکارنا یہ عربوں میں رواج تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے جو چاچا تھے وہ بت فروش تھے، بلکہ بتوں کو مورتیوں کو بناتے اور بیچا کرتے تھے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے چاچا تھے۔ والد تو بچپن ہی میں ابراہیم علیہ السلام کے والد بچپن ہی میں انتقال کر گئے تھے، دنیا سے تشریف لے گئے تھے، تو آپ کی پرورش جو ہے آپ کے چاچا نے کی تھی۔ تو لہٰذا قرآن میں جہاں بھی ذکر آ رہا ہے ابھی کا، اس سے مراد اے میرے والد جو ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اس سے مراد ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی والد ہیں، ان کے چاچا ہیں، بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات کہ اگر مان بھی لیا جائے معاذ اللہ ابراہیم علیہ السلام کے والد معاذ اللہ مشرک، اگر مان بھی لیا جائے تو قرآن حدیث کے خلاف بھی ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے مشرکوں کے بارے میں کہ مشرک ناپاک ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں مشرک؟ ناپاک۔ اللہ کو چھوڑ کر غیر کی عبادت کرنے والوں کو اللہ نے قرآن میں مشرک کہا، ناپاک کہا۔ اور یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جس خاندان میں آیا ہوں، یہ حضور کی حدیث پاک صحیح بخاری شریف میں بھی یہ حدیث پاک ہے، صحیح مسلم میں بھی حدیث پاک ہے، سیاہ ستہ کے تمام کتب میں حدیث پاک ہے۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے مشہور بزرگ گزرے ہندوستان کے، شاہ عبد الحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے بڑے بزرگ ہیں، ان کی مزار دلی میں ہے، اور اتنے بڑے بزرگ ہیں کہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی کی کتاب سنی تو سنی ہے، وہابی بھی اپنے مدرسوں میں ان کی کتابوں کو پڑھا تھا۔ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ کتنا ان کو شاہ عبد الحق پر وہابیوں
کی بدولت انڈیا میں ہندوستان میں دین کا حدیث کا علم پھیلا ہے. یہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی انہوں نے بھی اپنی کتاب جو ہے مدارج النبوہ میں, یہ کتاب کا نام ہے مدارج النبوہ میں, آپ نے بھی اپنی اس کتاب میں لکھا ہے کہ یہ حدیث لکھی ہے جو میں حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں. بخاری میں بھی حدیث ہے, مسلم میں بھی حدیث ہے, سیاستہ کے تمام کتب میں بھی حدیث پاک ہے. وہ حدیث کیا ہے سنیے, اس حدیث پر دیکھیں اور حضور کا خاندان دیکھیں, پتہ چل جائے گا کہ حضور کا سارا خاندان میں جس جن کی پشتوں میں ہمارے نبی کا نور رہا ہے وہ سب کے سب مومن تھے, توحید پرست تھے, بت پرست نہیں تھے. وہ حدیث کیا آپ سن لیجیے, آپ جو ساری کتابوں میں ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, توجہ سے سنا یہ حدیث, سرکار نے فرمایا اللہ نے میرے نور کو پہلے آدم علیہ السلام کی پشت میں رکھا, آدم علیہ السلام کی نور کی پشت میں رکھا, پھر وہ زمین پر تشریف لائے, پھر ان کی اولاد بیٹے شیش علیہ السلام کی پشت میں رکھا, پھر ان کی اولاد سے ہوتے 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 جہاں تک کہ یہ نور شیش علیہ السلام کے بیٹے, ان کے بیٹے, ان کے بیٹے, اور یہ نور چلتا ہوا ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں آیا. بولے محبت سے سبحان اللہ. یعنی ابراہیم علیہ السلام کی پشت سے پہلے ان کے والد کی پشت میں تھا, ابراہیم علیہ السلام کی تعارف کی پشت میں تھا, پھر تعارف سے وہ نور آیا ابراہیم علیہ السلام کے پاس, پھر وہ وہاں سے اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا. سرکار اسی طرح فرماتے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر حضور کے والد کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ, حضور کے والد کا نام کیا حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بولے محبت سے سبحان اللہ. سرکار خود فرماتے ہیں کہ آدم سے لے کر علیہ السلام میرے والد عبداللہ تک جن جن کی پشتوں میں میرا نور رہا ہے, سرکار فرماتے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ نے شرک سے بھی پاک رکھا ہے اور زنا سے بھی پاک رکھا ہے. بولے محبت سے سبحان اللہ. آپ مجھے بتائیے, یہ حدیثیں سارے کتابوں میں موجود ہے, 1400 سال سے یہ حدیثیں بتائی جاتی ہیں. آج کا وہابی آ کر کے نہیں بھائی ابراہیم علیہ السلام کے والد مشرک تھے, تو یہ کتنی بےہودگی کی بات ہے. میں اسی لیے کہتا ہوں نوجوان بچوں کو, تمہارے اوپر سنیت کا بار ہے, تم توجہ کرو کیوں وہابیوں سے آپ کو دور رکھنا چاہ رہے ہیں. وجہ فاتحہ درود کا مسئلہ نہیں ہے, فاتحہ یہ ہم ذہن بنا لیے کہ ہم فاتحہ دلاتے ہو نہیں دلاتا, ایسا نہیں ہے. ارے فاتحہ ہے یہ چیز کہ قرآن پڑھا جاتا ہے, اور حدیث پاک میں آیا ہے جس کھانے پر قرآن پڑھا جاتا ہے اس کو شیطان نہیں کھاتا, اس کو شیطان نہیں کھاتا. یہ فاتحہ درود کا نہیں, یہ نبیوں کے بارے میں ایسی گندی باتیں اپنی کتابوں میں لکھتے بھی ہیں اور بولتے بھی ہیں. تو سوچے حدیث تو یہ کہہ رہی ہے, سرکار کہہ رہے ہیں جن جن پشتوں میں میرا نور رہا ہے سب کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے شرک سے بھی پاک رکھا ہے اور زنا سے بھی پاک رکھا ہے. سرکار فرماتے ہیں میرے خاندان میں جتنے میرے والدین گزرے اوپر تک سب کے سب مومن بھی تھے اور سب نے آپس میں نکاح کر کر پیدا ہوئے. ایسا نہیں کہ زنا کر کر, تو پہلے زنا کوئی بڑی بات گندا کام نہیں تھا, زنا ایک عام بات تھی. لیکن دیکھیں حضور کو اللہ, حضور کے خاندان کو جن جن کی پشتوں میں حضور کا نور مبارک رہا ہے ان کی پشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح حفاظت میں رکھا. تو یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ حضور کا خاندان تو سب کے سب مومن گزرے ہیں والدین میں, اور ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی مومن تھے. بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو لہٰذا قرآن میں جو یا ابھی کا ذکر آیا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اے میرے والد یہ کام نہ کر. تو یہاں ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی والد ہیں, ان کے چاچا آزار ہیں, آپ کے حقیقی والد تو آپ کے بچپن ہی میں دنیا سے تشریف لے گئے تھے. اب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ چاروں طرف شرک ہو رہا ہے, تو سب سے پہلے آپ نے کیا کام کیا, گھر سے آپ گھر میں گئے اور گھر میں جا کر آپ کے چاچا کو سمجھایا کہ یہ کیا کر رہے ہو, یہ بت جو ہے جس کو تم اپنے ہاتھ سے بناتے ہو, اپنے ہاتھ سے بناتے ہو, اسی کی تم عبادت کرتے ہو, اسی سے مدد مانگتے ہو. تو ابراہیم علیہ السلام کے چاچا نے کہا یہ کیا کر رہا ہے, یہ ہمارے خاندان میں رواج ہے, ہم کرتے جا رہے ہیں, تو لہذا تم کو یہ کرنا ہوگا, یہی کام تمہیں بھی کرنا ہوگا. آپ نے بہت سمجھایا گھر والوں کو. پہلے یہاں سے سبق مل رہا ہے اچھائی شروع کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنے گھر میں ہے نا. دیکھیے آج ہمارا معاملہ الٹا ہو گیا ہے, ہم اپنے بچے کو نماز پڑھتا ہوا تو دیکھیں تو نماز نہیں پڑھ رہا تو خاموش ہو جائے گا. ہم اپنے بچے کو دیکھیں گے کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا, خاموش, داڑھی نہیں رکھ رہا, خاموش, کوئی تکلیف نہیں ہوگی. ہاں کوئی بات آپ کے اگر نہیں سنا تو آپ کو پورا گھر سر پر اٹھا لیں گے, یہ تو میری بات نہیں سنے. وہی کام آپ کی بیوی نے آپ کی بات نہیں سنی تو گھر سر پر اٹھا لیں گے. حالات نے کیا غصہ کہاں آنا چاہیے تھا, اللہ کے
کوئی ایسا کام کرے جو آپ کو پسند نہ ہو. ارے بندے تھوڑا سا سوچ, جو تجھے پسند نہیں ہے وہ کام تیری بیوی تیرا بچہ کر لے تو تجھے غصہ آ جاتا ہے. جو کام اللہ اس کے رسول کو پسند نہیں ہے پھر وہی کام تیری بیوی کرے, تیرا بچہ کرے, تجھے تو اور زیادہ غصہ آنا چاہیے. کیونکہ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کی تربیت کرنا, گھر کے اندر دین کے ماحول کو پیدا کرنا, یہی کام نبیوں کا بھی رہا ہے اور اللہ کا بھی حکم یہی ہے. اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے ایمان والو اپنے آپ کو, توجہ کرو, یہ آیت بتا رہا ہوں میں آپ کو. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. لیکن آج معاملہ الٹا ہو گیا. بچہ اگر جوت کھیلے تو ہم خاموش ہے, بچہ شراب پی رہا تو خاموش ہے, کوئی ہر آیت ماں باپ چھپانے کے لیے تیار ہے. بچہ اگر داڑھی چھوڑ کر نماز کی پابندی کر رہا ہے تو ماں کو بھی تکلیف ہے. آج کچھ ہر ماں باپ کی بات نہیں کر رہا ہوں, کچھ ماں باپ ایسے ہیں جو ماں باپ تکلیف کرتے ہیں کہ کون سے ملا کے پاس جا کر بیٹھ رہا, کون سے مرشد کے پاس جا کر بیٹھ رہا. اس طرح کی باتیں کر کر کر, تانے دے دے کر, رو رو کر. کچھ مائیں ایسی بھی ہے یار, ہم نے بڑا دیکھا ہے کہ کچھ مائیں تو ایسی بھی ہے کہ اگر بچے نے دین کے ماحول میں آ کر متاثر ہو کر اللہ رسول کی محبت میں چہرے پہ داڑھی رکھ لی تو ماں رات بھر کھانا نہیں کھائی, رو رو کر داڑھی کٹائی. باپ نے گالیاں دے دے کر مار مار کر داڑھی کٹائی ہے. میں نے کہا کس کی طرح کے تم مسلمان ہو مجھے پتا نہیں چلا, کیونکہ تمہارے گھر میں ہی ماحول پہ صحیح نہیں ہے تو دوسروں کو کیا سدھار سکتے ہو. پہلے گھر کے ماحول کو سدھارنا ہوگا. تم اپنے بچوں پر پہلے آپ اپنے آپ پر بھی نظر رکھے. اگر خود شوہر نہ بے نمازی ہو, باپ کو بے نمازی ہو تو اولاد پر کیا اثر پڑے گا. باپ کو شرابی ہو تو اولاد پر کیا اثر پڑے گا. باپ خود داڑھی کٹا ہو پھر اولاد پر کیا اثر پڑے گا. باپ خود وہابیوں سے ملتا ہو تو اولاد پر کیا اثر پڑے گا. پہلے تم اپنے آپ کو سدھارو, ماحول گھر کا سدھارنا ہوگا. آج دیکھ لیں بڑے بڑے ہم نے مسجد کے, میں نام نہیں لینا چاہتا, میں آپ کو بتا رہا ہوں جو دنیا, کیونکہ میں بھی الحمدللہ حیدرآبادی ہوں, ایسا نہیں کوئی کرناٹک مہاراشٹر سے آیا ہوں. میں جو ماحول کو آپ اپنی آنکھوں سے آپ دیکھتے نا, میں بھی دیکھ رہا ہوں. پیدائش الحمدللہ حیدرآبادی, میرے ماں باپ بھی ہے, میں بھی ہے تو الحمدللہ. تو میں جانتا ہوں حیدرآباد کے ماحول کو, آپ بھی جانتے ہیں کہ آپ بھی چھوٹے سے بڑے ہوئے آپ بھی دیکھ رہے ہیں. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جو مساجد کے کچھ صدر ہیں, خود تو گھر میں کچھ نہیں کرتے لیکن سارا غصہ لا کر مسجد کے امام پر لے جاتے تھے. خود تو نیکی کی بات, جو بیوی سے ڈرتا ہو وہ لا کر امام کو ڈرا کے آنکھا بتاتا ہے. جو گھر میں جو ہے بیوی سے اونچی آواز کرنے سے ڈرتا ہو وہ گھر مسجد میں آ کر امام پر رواب جڑاتا ہے. کیوں, وہ تو صدر صاحب ہے, نائب صدر ہے, یہ بول سکتے ہیں آپ کو. تو لہذا جن کو اللہ نے عزت دی ہے نا, حدیث پاک سنا رہا ہوں میں, سنیے آپ, جن کو اللہ نے عزت دی ہے سرکار نے فرمایا تم ان کی عزت کرو اللہ تمہاری عزت کو بلند کر دے گا. اور جن کو اللہ نے عزت نہیں دی اگر تم ان کی عزت کرو گے تو اللہ تمہیں ذلیل کر دے گا. آج نہیں ہو رہا ہے, مجھے بتا, بالکل ہو رہا ہے. آج روڈیوں کی عزت ہو گئی ہے, آج سود خوروں کی عزت ہے, لیڈروں کی عزت ہے, پہلوانوں کی عزت ہو رہی ہے. لیکن مسجد کے امام جو عاشق رسول ہے اس کی عزت نہیں, داڑھی والے کی عزت نہیں, سر پہ امامہ پہننے والے کی عزت نہیں, اس کو نیچے گرا کر دیکھنا. ارے ایسے کو تو بیٹی دینے کے لیے لوگ ڈر رہا ہے کہ کیا کمائے گا کیا کھلائے گا. یہ خود 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو, تنخواہ کی کتنے کیا کھلائے گا. لیکن تاریخ گواہ ہے, آپ پڑھ کر دیکھیں, سنے بھی ہوگے, جتنی عزت کے ساتھ اللہ تعالیٰ مسجد کے اماموں اور علماء کو عزت دیتا ہے اتنی عزت تو کسی اور کام میں نہیں دیتا. بڑی عزت احترام کے ساتھ اللہ ان کو عزت دیتا جو دین کی خدمت میں لگے ہوتے ہیں, دین کے کام میں لگے ہوتے ہیں. لیکن میں وہ سارے باتیں بتا اس لیے رہا ہوں, ذہن ہمارا کیا ہو گیا, سوچ ہماری, فکر ہماری کتنی خراب ہو گئی ہے. اور میں کہتا ہوں سوچ ہماری فکر اگر صحیح ہوگی تو ہمارا عادت بھی صحیح ہوگی, کیونکہ سوچ کا اثر جسم پر ہوتا ہے, عادت پر ہوتا ہے. سوچ فکر ہی ختم ہو گئی عاقبت کی, سوچ ہی ختم ہو گئی قبر کی, سوچ ہی ختم ہو گئی اللہ اس رسول کو راضی کرنے کی, تو ہمیں کہاں نماز میں دل لگے گا, ہمیں کہاں نیک بندوں کی محفلوں میں بیٹھنے دل لگے گا. آج تو حال ہی ہو گیا ہے, جمعہ میں بھی اگر کچھ دیر ہو جائے تو ہم گھڑیوں پر نظر رکھتے ہیں. ہمارا حال تو یہ ہے کہ جمعہ میں بھی خطبہ میں جب امام صاحب کرتے ہیں نا تب ہم آنا چاہتے ہیں مسجد میں. تو ہمارا حال یہ ہوگا نا, مسجد میں دل ہی نہیں لگتا نا, کیا کرے, مسجد میں بیٹھنے کو دل نہیں چاہتا ہے نا. بس یہ ہمارا ذہن ہو گیا, دل کہاں لگ رہا ہے. ہاں تھیٹر میں گھنٹوں بیٹھیں گے, 2 گھنٹے 3 گھنٹے کا پکچر دیکھنے کے لیے ہمیں بیزارگی نہیں آتی, سستی نہیں آتی, کہیں نہیں آتی. میں یہ تربیت کے لیے بول رہا ہوں,
किसी को ताना नहीं दे रहा हूँ, सोचिए कि आप किस मुकाम पर है, कैसी हमारी फिक्र हो गई है। ये हमारे और आपके लिए तरबियत के लिए मैं बात कर रहा हूँ। ताना देना मकसद नहीं है। आपको बोलने से ना मेरे जिस्म में खून बढ़ता है, ना हड्डी बढ़ेगी, ना गोश्त बढ़ेगा। बस ये तरबियत की बात है और ये मिंबरों का हक है। इस मिंबरों पर यही बातें तो बताई जाती है। मिंबर दी किसी लिए जाती है कि मिंबर पर हलाल हराम की बातें बताई जाए, सही और गलत की बातें बताई जाए। अगर यहाँ मिंबर पर बैठ कर ये बातें नहीं होंगी तो फिर होगी कहाँ पर? मस्जिद में अल्लाह के घर में बातें नहीं होंगी तो फिर होगी कहाँ पर है? तो लिहाजा सोच फिक्र को दुरुस्त करें। रोटियों के साथ तो हम घंटों बैठते हैं, हाल तो ये हो गया है हम फोन के साथ रात रात बैठने के लिए तैयार है, मस्जिद में बैठने के लिए बेचैनी है। फिक्र है एक जो है ना सबक है हम सोचने के लिए। आज रात सुकून से बैठकर सोचे यार वाकई जो मैं कर रहा हूँ ये सही है, ये जिंदगी सही है या नहीं है, कौन से ऐसे काम कर रहा हूँ जिससे अल्लाह राजी होता है, वो काम करे। अल्लाह राजी वो कब होता है? तब तुम अपने घर में भी दीन के माहौल पैदा करने की कोशिश करो। बोले वहां पर सुबह ये सारे नबियों का तरीका रहा, पहले अपने घर से उन्होंने तबलीग की है। आप भी पहले अपने आप को सुधारो, अपने घर से आप तबलीग का मामला शुरू करो। घर के अंदर दीनी माहौल को पैदा करो, बीवी बच्चों को दीनी माहौल से वाबस्ता करो, उनकी सोच उनकी फिक्र को बताओ बेटा ये बयान नहीं है, ये सबक पढ़ रहे हैं और आप ये जो है ना सिर्फ सुभान अल्लाह कह लिया माशाअल्लाह कहे फिर बाहर जाकर वही हमारी जिंदगी है तो फायदा कुछ नहीं है। हमारा हाल तो वही है कि पानी के बुलबुले की तरह ना बने, फिक्र बने। कुरान में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि जो हमारी राह में कोशिश करता है हम उसके रास्तों को आसान कर देते हैं। आप कोशिश करिए, आप कहिए नहीं अब बेटा पैदा होगा तो मैं उसको हाफिज बनाऊंगा, आलिम बनाऊंगा, दीन के काम में लगाऊंगा। अरे भाई बेटा पैदा होगा ये अलग बात है, फिर तो तू जवान है, तुम क्या कर रहे हो? बेटा पैदा होगा भी वो पैदा होगा 5-2 साल के बाद, फिर बड़ा होगा 15-20 साल तक, जब तक तुम क्या करो? ऐसा नहीं, खुद भी अमल करो, खुद से भी जो है आगे बढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि अल्लाह की राह में जो कोशिश करता है अल्लाह उसके रास्तों को उसकी कोशिशों को आसान कर देता है। बोले वहां पर सुभान अल्लाह। तो सारे नबियों का भी तरीका रहा। खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले तबलीग अपने घर से शुरू की। ये भी आप सीरत पढ़ कर देखें हुजूर की। सबसे पहले तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने चाचा को समझाया, ये सीरत पता चल रहा है, सबक देखिए। फिर आपके चाचा ने कहा कि बच्चा अजीब अजीब बातें कर रहा है, तो चाचा ने क्या किया कि काम करो इब्राहिम, हमारा जो कारोबार है ये बुत बेचने का, मूर्ति बेचने का, ये कारोबार को तुम आगे बढ़ाओ, अब तुम ये ले जाकर बेचो। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मौका, आप तलाशी कर रहे थे मौका कि कोई ऐसी जगह हो, कोई ऐसा रास्ता हो, कोई ऐसा जरिया हो कि जहां पर जो लोग जमा होते हो और उन लोगों में जो है हम सब एक जो मैं तौहीद की जो बात है वो सबको ऐलान करके बताओ। बोले मोहब्बत से यानी मौका कर, आपने पहले अपने घर में कोशिश की, उसके बाद आप चाहते थे कोई ऐसी जगह हो भाई जहां पर सारे लोग हो, अपना भी हो पराया भी हो, और वहां पर मैं तौहीद का काम करूं। और मौका मिल गया, वो क्या इब्राहिम सलाम के चाचा ने कहा कि आप इसको बाजार में ले जाकर बेचो। आपने कहा ठीक है, बाजार लेकर 1-2 बम्बू गाड़े, अरे रस्सी बांध दिया और जिस तरह फांसी लटकाते ना इस तरह हर मूर्ति को लटका दिया। लटका कर कहा कौन है जो इस मूर्ति को खरीदे, जो नफा दे सकता है ना नुकसान दे सकता है? क्या बात, कौन खरीदना चाहता है इस चीज को? जानिए ये तुम्हें कुछ फायदा भी दे सकता है ना कोई नुकसान भी पहुंचा सकता है। ये तुम कहते हो ये बच्चा देने वाला, ये तुम कहते हो पानी बरसाने वाला, ये तुम कहते हो फला काम करने वाला, फला काम करने वाला। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन मूर्तियों को इस अंदाज में रखा, देखते ही पता चलता था यार ये तो मूर्ति बेच के आया, इसकी बेइज्जती करने आया। तो आपकी इस मामले को देखकर लोग जमा हो गए। अब लोग जमा हो गए तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जरिया मिल गया तौहीद बयान करने का। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये ना समझे कि अल्लाह के नबी और खुद बेचने चले गए। अल्लाह यार हिकमत होती है अल्लाह के लिए बंदों के कामों में। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बाजार में ये काम करना, 1 दिन गए 2 दिन गए। चाचा ने देखा कि यार तुम हर रोज तो जा रहा है, एक भी मूर्ति नहीं बेचता, बोलते क्या? आपने कहा मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। आप ये काम करते रहे, लोगों में मशहूर हो गया कि इब्राहिम अजीब अजीब बातें कर रहे हैं, अलैहिस्सलाम तौहीद की बात करते हैं, एक खुदा की बात करते हैं। सारे लोग फिर से एक जगह जमा हुए। इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने सारे लोगों से कहा, लोगों तुम किसको खुदा मानते हो? उन्होंने कहा मूर्तियों के बाद चांद को खुदा मानते हैं। तो आपने खामोशी इख्तियार की, हिकमत। अब तो सुबह हुई तो आपने फिर लोगों से कहा, लोगों रात वाला खुदा कहाँ गया? वो तो डूब गया।
ابراہیم علیہ السلام نے کہا جو ڈوب جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا. دیکھیں لوگوں کی عقلوں کے مطابق ابراہیم علیہ السلام سمجھا رہے. جس سامنے والا جیسی مزاج رکھتا ہو جتنی اتنی عقل اتنی بات کرو. سمجھ کے تک بات کرنا چاہیے. اب آپ بیٹھے اب میں قرآن کی آیتیں اور عربی میں حدیثیں پڑھ کر سنا تو آپ بیٹھے مولانا آپ تھوڑا اس کا ترجمہ کر کر بتائیں. تو لوگوں کی مزاج کو دیکھ کر بات کرنا یہ بھی نبیوں کا طریقہ رہا ہے. اسی لیے دیکھیں بادشاہ کے پاس گئے تو پھر بادشاہ کی بادشاہ کی مزاج کو دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام نے بات کی. یا عوام کی بات چل رہی تھی. ابراہیم علیہ السلام جو ہے لوگوں کو کہنے لگے نہیں ہمارا خدا تو سورج ہے. تو اب رات میں کہا دل والا خدا کہاں گیا؟ بولے ڈوب گیا. پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جو ڈوب جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا. پھر کہا نہیں تارے خدا ہے. پھر آپ نے کہا یہ تارے میں ڈوب گئے ڈوبنے والا خدا نہیں ہو سکتا. تو اب لوگوں نے کہا ابراہیم تم عجیب باتیں کرتے ہو. دیکھو ان قریب ایک بہت بڑا ہمارا تہوار ہونے والا ہے جہاں پر ہم خوب ناچتے گاتے ہیں. تم بھی آؤ وہ عید کا دن مناتے ہیں. دیکھیں یہ عید وہ کافر اور مشرک کیا کریں عید کا دن تھا. لیکن یاد رکھیں ہم بھی کہتے ہیں کچھ غیر مسلموں کے تہوار میں کہ آج ان کی عید کا دن ہے. عید کا لفظ قرآن میں آیا. بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عید ہماری ہوتی ہے. ایک بقرعید ہے میلاد النبی کی عید ہے اور جو ہے رمضان کی عید کا لفظ جو ہے ہمارے اس میں بولنا چاہیے. غیر مسلم حضرات جو کرتے ہیں اس کو تہوار کا کوئی پروگرام کرے ہمیں عید کا لفظ نہیں بولنا چاہیے. یہ باتیں آپ کو سیکھیں گے تو معلوم ہوگا. قرآن میں سورہ میدہ پڑھ کر دیتے عیسیٰ علیہ السلام نے جو دعا کی تھی اس دعا کا ذکر سورہ میدہ میں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے لوگوں کے لیے عید کا دن بنایا. تو قرآن میں ذکر آیا عید کا لفظ آیا عید کا لفظ. تو عید کا لفظ ہم صرف مومن بولے گا. کسی مشرک اور کافر کے تہوار پروگرام میں ہم عید کا لفظ استعمال نہیں کریں گے کیونکہ یہ قرآن کا لفظ ہے. اب یہ سمجھانے کے لیے آتا رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم ایک جگہ جمع ہوتی تھی. سال میں ایک بار خوشیاں مناتی تھی جس میں ناچ گانا شراب زنا سب ہوتا تھا. تو لوگوں نے کہا ابراہیم تم عجیب عجیب باتیں کرتے ہو چلو نا ہمارا بہت بڑا تہوار کا دن ہے پروگرام کا دن ہے تم بھی ساتھ چلو. ابراہیم علیہ السلام کے جب زیادہ فورس ہوا تو آپ نے کہا دیکھو کیونکہ اس زمانے کے لوگ تاروں پر یقین رکھتے تھے اور بیمار کو قریب آنے نہیں دیتے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو تاریخ کے حساب سے مجھے القریب محسوس یہ ہو رہا ہے کہ میں بیمار ہونے والا ہوں. میں بیمار ہونے والا ہوں. لوگوں نے کہا نہیں ہم آپ کو ساتھ لے جائیں گے. اب سارے قوم چلے گئے. اب ابراہیم علیہ السلام کیونکہ بازار میں تو ہر آدمی نہیں آتا پورا شہر بازار میں تھوڑا ہی آتا ہے. آپ نے بازار کے لوگوں کو سمجھایا نہیں سمجھ میں آئی. اب ابراہیم علیہ السلام نے چاہا کہ کوئی ایسا کام کرو جس میں پورے شہر کے لوگ جمع ہو جائے تاکہ اس پورے شہر والوں کے سامنے توحید بیان کرو. آپ نے کو موقع مل گیا کہ وہ پورا شہر جو بابل کا پورا جو شہر تھا وہ سامنے ایک بار جو پروگرام مناتا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اسی دن کو چن لیتا ہوں. وہ سارے پروگرام منانے کے لیے چلے گئے. ابراہیم علیہ السلام اس بدھ کے جو ہے بدھ خانے میں گئے جہاں پر ایک نہیں کئی قسم کے مورتیاں رکھتے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے کسی کا ہاتھ توڑا کسی کی ناک کسی کی کان اس طرح سارے مورتیوں کو توڑ کر ایک بڑی مورتی کے ہاتھ میں آپ نے کوڑاڑی دے دی. اب سارے لوگ اپنا پروگرام جشن بنا کر صبح جب واپس آئے اور وہ آ کر پہلے جو ہے اس مورتیوں کے قریب آتے تھے اس کے بعد اپنے گھروں کو جاتے تھے. آپ نے دیکھا کہ مورتیوں کو تو کسی کے آنکھ کسی کا کان کسی کا پیر کسی کا ہاتھ ٹوٹے ہوا ہے. سارے لوگ میں ولولہ ہو گیا یہ کس نے کر دیا یہ کس نے کر دیا. تو لوگوں نے کہا ایک نوجوان ہے جو چند دن سے عجیب عجیب باتیں کر رہا تھا ہو نہ ہو وہ انہی کا کام ہے اور اس کا نام ابراہیم ہے. تو سارے لوگوں نے اس ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کے لیے کہا کہ ان کو بلایا جائے. ابراہیم علیہ السلام تو چاہتے یہ تھے کہ ایک ایسا موقع ہو جہاں پر پورا شہر کھڑا ہوا ہو. بازار میں تو پورے لوگ نہیں ہوتے. حکمت دیکھیں کس طرح توحید کی دعوت ارے کام نبی ہی کر سکتا عام آدمی نہیں کر سکتا. اب یہ ہمارے لیے نبی کا مقام میں بتانا چاہتا ہوں. حالات کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرتا. مجھے بتائیے اگر کوئی شہر میں حالات کچھ اور ہو اور آپ کچھ اور کر رہے ہیں پورا شہر آپ پر ٹوٹ پڑے گا. لیکن جو نبی ہوتا ہے وہ آپ کو سبق دے رہے ہیں حالات کچھ بھی ہو حالات کو دیکھ کر اپنے ایمان کو سودا مت کرو بلکہ ایمان پر ثابت قدم رہو. حالات کچھ بھی ہو اللہ تمہیں ہی کامیابی عطا فرمائے گا. حالات کو دیکھ کر ایمان کا سودا نہیں کرنا چاہیے عقیدے کا سودا نہیں کرنا چاہیے. یہ جگہ جگہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں پڑھیں گے اور ہمارے ہر نبی کی سیرت میں آپ پڑھیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ پورے لوگ جمع ہو گئے تو لوگوں نے کہا یہ کس نے کیا. تو کہا کہ یہ جس کے ہاتھ میں گڑاڑی ہے اس سے پوچھو مجھ سے کیا بات کرتے ہو.
تو لوگوں نے کہا وہ تو بات نہیں کر سکتا، وہ تو توڑ کے چل پھر نہیں سکتا، کچھ نہیں کر سکتا۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کہا تعجب ہے تمہاری عقلوں پر، تم خود اپنے منہ سے کہہ رہے ہو کہ یہ بات نہیں کر سکتا، چل پھر نہیں سکتا، جب یہ کچھ کر ہی نہیں سکتا تو اس کو تم خدا کیسے کہہ سکتے ہو؟ تم کس طرح توحید کو سمجھایا ابراہیم علیہ السلام نے؟ تم خود اپنی عقل سے سوچو نا یار، جب تم خود اپنی زبان سے کہہ رہے ہو کہ مورتیاں چل نہیں سکتی، پھر نہیں سکتی، توڑ نہیں سکتی، پھر اس کو تم خدا کیسے کہہ سکتے ہو؟ اب یہ لوگوں میں بدلا مچ گیا، یہاں تک کہ بات محل تک پہنچ گئی، نمرود تک پہنچ گئی۔ اور نمرود کیا کرتا تھا جانتے ہیں آپ؟ نمرود کے بارے میں آتا ہے کنان اس کا نام تھا، کنان اصل نام تھا، نمرود اس کی مفیت ہے کنان۔ اب یہ جو نمرود تھا یہ سال میں ایک بار یا کچھ دنوں میں اپنے محل سے لوگوں کو راشن بانٹتا تھا، اور راشن کب بانٹتا تھا؟ جب اس کے محل میں آ کر لوگ اس کو سجدہ کرے، سجدہ کرنے کے بعد جو ہے راشن دیا کرتا تھا۔ اب لوگ آئے، جو بھی اس کو سجدہ کرتا نمرود جو ہے ان کو جو ہے راشن دیتا، کھانے پینے کی چیزیں دیتا، وہ لوگ خوشی خوشی لے کر چلے جاتے۔ اب اس لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام دیا۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ جب آپ نے بتوں کو توڑا تھا تب لوگوں نے کھینچ کر نمرود کے پاس لے کر گئے، اور بعض روایات میں آیا کہ خود ابراہیم علیہ السلام اب گئے بادشاہ کے پاس، ڈائریکٹ گئے محل میں۔ اب جیسا ہی ابراہیم علیہ السلام نمرود کے سامنے گئے تو نمرود نے کہا سجدہ کرو، آپ نے کہا میں سجدہ نہیں کرتا۔ کیوں؟ کہ میں خدا نہیں ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا خدا تو وہ ہے، اب آپ نے بادشاہ ہے نا، بادشاہ سوال کر رہا ہے، بادشاہ کو اس کی مزاج کے مطابق سمجھایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے خدا تو وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ یہ سمجھانے بادشاہ کو سمجھانے کے لیے کہا خدا تو وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ نمرود نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، قید خانے سے جس کو پھانسی کی سزا، جس کو قیدی کو بلا دیکھو اس کو موت کی سزا کل دینا ہے لیکن میں اس کو چھوڑ رہا ہوں زندہ۔ ارے غریب لوگوں میں سے ایک آدمی کو بلا دیکھو میں نے اس کو قتل کر دیا، کہا اس کو قتل کر دو۔ تم نے کہا خدا تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے موت دیتا ہے، دیکھو میں نے جس کو موت کی پھانسی کی سزا دینی تھی میں نے اس کو آزاد کر دیا، اور جس کا کوئی قصور ہی نہیں تھا میں نے اس کو قتل کر دیا، زندگی موت تو میں بھی دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام جس مقام پر اس کو سمجھا کر لے جانا چاہتے تھے وہ سمجھا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام مسکرا کر کہا کہ بادشاہ میں بھی تجھ کو سمجھانا چاہتا ہوں، شاید تو میری بات سمجھ میں نہیں آئی، یا میں اور آسان کر کے بات سمجھا دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ خدا وہ ہے جو سورج جو ہے مغرب سے نکالتا ہے اور مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں ڈباتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال اور مشرق میں ڈبا کر رکھا۔ اب وہ پتا کہ مشرق یہ علاقہ ہے، مغرب یہ ہے، جو قبلہ ہوتا ہے مغرب کی طرف ہے، مشرق سے سورج نکلتا ہے مغرب میں ڈوبتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو خدا ہے تو مغرب سے نکال کر رکھا، مغرب سے نکال کر بتا مشرق میں ڈبا کر رکھا۔ اب اس بات پر نمرود بھی لاجواب ہو گیا۔ نمرود نے دیکھا یہ چند دن سے یہ نوجوان لوگوں کے، اب اس نے کہا اب بات نہیں بنی تو اس نے کہا یار یہ تو ایسا نوجوان ہے جو لوگوں کا ذہن خراب کرتا ہے، فلاں فلاں کام کرتا ہے، اس سے پہلے اس نے بتوں کو بھی توڑ دیا ہے۔ تو لوگوں سے مشورہ، وزیروں سے مشورہ کیا، سارے لوگوں نے کہا بادشاہ یہ بہت ان سے بیزار ہو گئے، فلاں کام کرتا ہے فلاں کام کرتا ہے، جب دیکھو توحید کی بات کرتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو آخرکار نمرود نے مشورہ کر کہا کہ ٹھیک ہے اس کے لیے ہم کیا سزا دیں گے۔ ان کو گرفتار کیا گیا، حالات بگڑ گئے، ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ گرفتار کر لیا گیا، اور سب سے مشورہ لینے کے بعد یہ بات طے پایا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو زندہ آگ میں جلا دیں گے۔ اور جلانے کے لیے انہوں نے، اب سنیں جلانے کا طریقہ ہوتا کیا تھا، 20 میل تک انہوں نے چاروں طرف دیواروں کو بنایا، ایسا نہیں، اور 40 دن تک اس دیوار کے اندر لکڑیوں کو جمع کیا، یہاں تک کہ کچھ بوڑھی عورت جو مشرکہ تھی، بوڑھی عورت تھی، وہ عورت کوئی بیماری ہوتی تو نیت کر لیتی تھی کہ اگر میں صحیح ہو جاؤں گی تو اتنے لکڑیاں لے گیا کر اس گھر میں ڈالوں، اس میں ڈالیں گے۔ تو بعض آج بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں عجیب منتیں کرتے ہیں، عجیب منتیں کرتے ہیں۔ منت کے 2 طریقے ہیں، ایک منت ہم اللہ سے کرتے ہیں کہ اللہ اگر فلاں کام ہو جاؤ گا تو میں 3 روزے رکھوں گا۔ اب حکم یہ ہے وہ کام ہونے کے بعد اس پر وہ 3 منت کے روزے رکھنا واجب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے دعا کر لیں، مسجد میں بیٹھ کر اگر کام ہو گیا تو 8 دن تک اعتکاف میں بیٹھوں گا مسجد میں، اگر کام ہو گیا تو 3 روزے رکھوں گا، تو لہٰذا یہ منت الگ ہے، یہ جائز ہے۔ اور دوسری منت ہم بزرگوں کے مزار کے پاس آ کر مانتے ہیں
فلاں حضور کہتے حضور اگر ہمارا کام ہو جائے تو ہم بچوں کو کھانا کھلائیں، ہمارا کام ہو جائے تو آپ کے مزار پر چادر پیش کریں گے. تو لہٰذا بزرگان دین کے پاس جو کام ہوتا ہے، کام ہونے کے بعد اب کھانا درگاہ میں لا کر کھلاؤ یا اپنے گھر میں کھلاؤ. لیکن یہاں کیا ہو گیا معلوم ہے، کچھ لوگ جو ہے نا اسماعیل شاہ قادری کو بدنام کرنے کا ٹھیکہ لے بیٹھے، بولے نہیں بکرا کاٹے بغیر نہیں کاٹیں گے تو بابا ناراض ہو جائیں گے. میں نے کہا یہ اس طرح کی حرکتیں مت کرو، یہ مزار میں جانے والے اولیاء اکرام، یہ اللہ کے نیک بندے جانوروں کو جلدی تکلیف نہیں دیتے، اور حضور کی امت کو کیا تکلیف پہنچاتے ہیں. ارے ان کے پاس جو آتا ہے وہ فیض لے کر جاتا، تکلیف نہیں آتا. ہاں یہ اور بات ہے جو ان کی بے ادبی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، یہ خود حدیث پاک میں آیا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اللہ پاک خود کہہ رہا ہے جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. ہاں بزرگوں کی بے ادبی کرنے سے بچو، ان کی گستاخی کرنے سے بچو، ان کو اپنی طرح کہنے سے بچو. لیکن ان کے پاس جو منت مانگی جاتی ہے، یہ اولیاء کرام آپ کا احسان نہیں چاہتے، جو یہ مقبول خدا کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. زندگی میں بھی لوگوں کی خدمت کرتے تھے، لوگوں کی مدد کرتے تھے، پردہ فرمانے کے بعد خبر میں جانے کے بعد بھی آج لوگوں کی مدد کر رہا ہے. بتائیں یوسف شریف بابا کے بارے میں آپ پڑھ کر دیکھیں، بابا شرف الدین کے بارے میں آپ پڑھ کر دیکھیں، ان کی زندگی آپ دیکھیں، زندگی بھر بھی یہ لوگوں کی خدمت کرتے رہے. آج دنیا سے جا کر ہزاروں سال ہو گیا ہے، سو سال ہو چکا ہے، پھر بھی آج بھی ان کے مزار سے کسی کو خالی نہیں بھیجتے، ان کو فیض پہنچاتے ہیں. یہ آپ کے منت کے محتاج نہیں ہوتے، یہ لوگ تو دعا کرے آپ کا کام ہوگا، یہ تو شکریہ بھی نہیں جاتے. اہل بیت کے بارے میں قرآن کہتا ہے یہ سید جو ہے نا، سید جو لوگ ہوتے ہیں ان کی مزاج تو یہ ہے، یہ لوگوں کی خدمت کر دیتے ہیں، اس کے بدلے یہ شکریہ بھی نہیں جاتے، شکریہ بھی نہیں جاتے. تو یہ بزرگان دین کے بارے میں کہنا کہ فلاں بزرگ کی ہم نے منت نہیں کی اس لیے بات یہاں تک رکھ دی، آپ مت کرو نا. جو کام اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے وہ کام اللہ والوں کو پسند آئے گا؟ آپ خود اپنی عقل سے سوچ کے بتائیں، جو کام اللہ کو پسند نہیں ہے، رسول کو بھی پسند نہیں ہے، وہ کام کیا ولیوں کو پسند آئے گا؟ نہیں آئے گا. کہ لمبے لمبے کام یہاں تک بڑھا دیتے ہو، جبکہ سنت یہ ہے کاموں کی لو تک بال بڑھانا، یا تھوڑا زیادہ کھانوں تک، یہ حضور کی سنت ہے. یہ یہاں تک لمبے بال رکھنا، چوندے کی طرح بن دینا، پیچھے سے اگر کوئی دیکھے تو پتہ ہی نہیں چلے کہ سلمہ ہے یا سلیم ہے، پتہ ہی نہیں چلے. بولے یہ گوڑبڑی شریف کی منت ہے، نہیں کاٹیں گے جب تک بکرا نہیں کاٹیں گے. اب بیوی کل کرے گی، بیچارہ آٹو چلانے والا، بیچارہ محنت مزدوری کرنے والا، وہ کیا کرے گا یار؟ 15-20 ہزار 30 ہزار ایک غریب آدمی کی تو بہت بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے، اور وہ کیا کرے گا؟ سود سے پیسہ لو. اب کیا کرے گا؟ قرضہ لو، سود یا قرضہ لو، لے جا کر پھر منت کرو. یہ کیا یہ منت کا کس نے سکھایا آپ کو طریقہ ہے؟ ان اللہ والوں کو. ارے آپ نہیں سنے آپ کے بارے میں، آپ پڑھے خواجہ بندہ نواز کے سدراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر و مرشد سلطان نصیر الدین روشن چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، خواجہ بندہ نواز کے پیر ہے. آپ ایک مرتبہ بیل بنڈی میں بیٹھ کر، پہلے زمانے میں بیل بنڈیوں کا سفر ہوتا تھا نا، بیل بنڈی میں بیٹھے ہوئے اور کہیں جانا تھا آپ کو، جا رہے تھے، تو بیل بنڈی کے مالک کے لکڑی سے بیل کو مارا. آپ نے کہا بیٹا ہلو مارا، ہلو مارا. پھر مارا، آپ نے کہا بیٹا ہلو مارا. پھر مارا، کہا بیٹا ہلو مار. پلٹ کر کہا بابا میں تو جانور کو مارا، تکلیف آپ کو کیوں ہو رہی ہے؟ اتنا کہنا تھا. خود سلطان نصیر الدین روشن چراغ دہلوی نے اپنا کرتا ہٹا کر بتایا وہ 3 کے 3 نشان آپ کے پیٹھ پر موجود تھے. ارے جو جانوروں پر تکلیف ہوتا ہے برداشت نہیں کرے، وہ اللہ والے تو نہیں کیا تکلیف دیں گے؟ منت نہیں کریں گے تو تکلیف دی. یہ خرافات ختم کریے، یہ شک شبہات ختم کریے. منت ایسا نہیں ہے کسی بھی ولی کی بارگاہ میں آپ منت مانگے، وہ منت اس درگاہ میں جا کر کرو گے ہی تو منت پوری ہوگی. یہ خود ساختہ آپ نے نکالا ہے. ہاں اللہ والوں کی نیت سے آپ گھر میں بھی فاتحہ دلا دیں گے تب بھی آپ کی منت پوری ہو جائے گی. اور ضروری نہیں کہ بکرا ہی کاٹے، ضروری نہیں. دیکھیں میلاد النبی میں، میلاد النبی شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایسا گھرانہ دلی میں مزار ہوا، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی ہر سال میلاد النبی میں وہ کھانا کھلا کرتے تھے غریبوں کو. ایک سال یہ ہوا کہ آپ کے پاس پیسے نہیں تھے تو آپ نے چنوں پر فاتحہ دلائی، کچھ تھا نہیں تو چنوں پر فاتحہ دلائی. خواب میں حضور آئے، فرمایا عبد العزیز تمہارے چنے ہم تک پہنچے. سبحان اللہ. نیت اخلاص ہو، نیت صحیح ہو، اخلاص ہونا، گھر میں سچی محبت کے ساتھ، چاہے علماء جان ہو، نائب رسول ہو، اسماعیل شاہ قادری ہو، سچی نیت کے ساتھ چند 10-5 کلو بھی بنا کر کھلا دینا تو ان کی روح خوش ہو جاتی ہے. ایسا
کے پاس 40 دن تک لکڑیاں جمع تھے. بیچ بیچ میں باتیں اس لیے کراؤ، موجودہ حالات میں جو باتیں چل رہی ہیں اس پر بھی پڑھنا ضروری ہے. اور نبیوں کی سیرت سے سارے واقعات ملتے ہیں. اب بات آئے کہ منت بڈھی نے منت کی جو غیر شرعی منت تھی، غلط منت تھی، تو منت کی بات آ گئی تو میں نے منت کے 2 طریقے آپ کو بتا دیا. ایک منت جو ہم اللہ سے کرتے ہیں، ایک منت جو ولیوں سے کرتے ہیں. جو اللہ سے منت کرتے ہیں وہ منت پوری ہونے کے بعد روزے رکھنا یا مسجد میں بیٹھنا آپ پر ضروری ہو جاتا ہے. اور جو ولیوں کے آستانوں سے منت کرتے ہیں وہ منت پوری ہونے کے بعد چاہے کرو تو بھی کچھ نہیں، نہ کرو تو بھی کچھ بھی نہیں. یہ ولیوں، کیونکہ اولیاء کرام ایسا نہیں جاتے، یہ آپ پر کرم فرماتے ہیں. اس کو سمجھیے، بات کو ذہن میں بٹھائیے. خیر بات بہت دور چلے جائے گی اگر اس بات پر کروں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے بوڑھے میں منت ماننا شروع کر. 40 دن تک لکڑیاں جمع ہو گئے، اور 40 دن جب لکڑیاں جمع ہو گئے تو آگ جلا دیا گیا. اور آگ کی شدت ایسی تھی، روایت میں آتا ہے قصص الانبیاء میں، آپ جو ہے علامہ ذوالفقار علی ساقی بھی بہت پیاری بات کتاب آپ نے لکھی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جب آپ کے لیے آگ جلایا گیا اس کی شدت ایسی تھی، آگ کے اوپر سے بھی کوئی پرندہ جاتا تو آگ کی بھاپ سے جل جاتا. اس کی بھاپ دیکھیے، آگ آپ جلاتے تو دور تک بھاپ آتی ہے نا، لیکن یہ آگ کی بھاپ اتنی تھی، خطرناک تھی کہ آگ کے اوپر سے پرندہ جا رہا ہے، بالکل اوپر سے، لیکن اس کی بھاپ سے جل کر نیچے جاتا. اتنی شدت کی بھاپ تھی. اب انہوں نے دیکھا کہ آگ خود دن تیز ہو گئی، جلائے گا کیسے؟ تو انہوں نے ایک منجن بنایا، یوں سمجھے کہ ایک مشین اس طرح کی بنائے جس میں اس میں بٹھا کر ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا. اس میں بٹھا گیا اور بٹھا کر جب آگ میں پھینکنا جا رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے تھے جانتے ہیں آپ؟ خاموش تھے. سبحان اللہ. یہ سبق مل رہا ہے. حالات کچھ بھی ہو اللہ کی رضا پر راضی رہنا، پھر کامیابی تمہیں نہیں ملے گی. فرشتے مچل گئے. روایت میں آتا ہے حوریں رونا شروع کر دی کہ یا اللہ اس زمین پر یہ ایک ہی بندہ ہے جو تیرا نام لیتا، آج لوگ اسے بھی آگ میں ڈالنا چاہ رہے ہیں، مولا کرم فرما. فرشتے رونا شروع کر دیے، یہاں تک کہ پانی برسانے والا فرشتہ جو اللہ کے حکم سے پانی برساتا ہے وہ فرشتہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا. یہاں تک کہ ہوا بھیجنا جو اللہ کے حکم سے ہوا چلاتا ہے وہ فرشتہ آیا. پانی برسانے والا، ہوا چلانے والا فرشتہ کر کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو کہ ابراہیم علیہ السلام آپ حکم دیں میں مدد کروں، اتنی تیز ہوا کروں گا آگ بجھ جائے گی. پانی والا فرشتہ کہتا ہے اتنی تیز پانی برساؤں گا آگ بجھ جائے گی. ابراہیم خلیل اللہ نے کہا خاموش رہو، تم سے مجھے کوئی کام نہیں ہے، میں جس حال میں ہوں میرے مولا سے راضی ہوں. محنت مزدوری، چلو نا سود کرو، چلو نا ایسا کام شراب کا کاروبار کرو. ارے حالات کو دیکھ کر پیسے کے لیے اپنے حرام ناجائز کام کرنے والوں حلال روٹی کو مت چھوڑا کرو. حالات کچھ بھی رہے کامیابی تمہیں بھی رہے گی، تمہیں سکون ملے گا، تمہاری اولاد میں اللہ سکون عطا فرمائے گا، دنیا میں بھی قبر میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ. خیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے. جبریل علیہ السلام آئے سارے فرشتوں کے سردار، انہوں نے کہا میں کچھ مدد کروں. فرشتہ مدد کریں. آپ جانتے ایک فرشتے کی طاقت کتنی ہوتی ہے؟ حدیث آپ پڑھیں گے، اگر آپ پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں کو بنایا ہے ان فرشتوں میں ایک فرشتے کی طاقت کا اندازہ ہے آپ کو؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک فرشتہ پوری دنیا کو اپنے پر میں لے کر اگر موڑے تو پوری دنیا جو ہے نا مٹی کی طرح ریزہ ریزہ ہو جائے گی. سبحان اللہ. اللہ کے انگنت فرشتوں میں سے ایک فرشتے کی طاقت کا یہ عالم ہے، پوری دنیا کو ایک پر میں اٹھا سکتا ہے. آپ بسوئے نا تو جس طرح مٹی کو مثلا ریزہ ریزہ اس طرح دنیا کو ریزہ ریزہ کر سکتا ہے، وہ ہے فرشتوں کی طاقت کا عالم. لیکن دیکھیں اب یہاں فرشتہ نہیں، فرشتوں کا سردار جبریل خود آ گئے. فرشتہ نہیں، فرشتوں کا سردار خود آ گیا. جبریل علیہ السلام کہتا ہے آپ کو کوئی مدد ہے مجھ سے؟ آپ نے کہا کہ مجھے بتا اے جبریل ایک بات بتاؤ، میں جس حالت میں ہوں کیا میرے رب کو نہیں معلوم؟ کہا معلوم ہے. تو کہا معلوم ہے تو کیوں آیا؟ میرے رب کا معاملہ ہے، چھوڑ دو اللہ کی رضا پر راضی ہو. اب مجھے پتا یہاں پر آپ ہی کہتے دیکھو نبی نے فرشتے سے مدد نہیں لی، تم بھی غوث اعظم کی مدد کیوں لیتے ہو، غریب نواز کی مدد کیوں لیتے ہو؟ توحید کرو توحید. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ ہی سے مدد مانگی، تمہارا بھی کام ہے اللہ سے مدد مانگنا، یا غوث مدد کہنا یا غریب نواز مدد کہنا.
میں نے کہا بیوقوفی کی باتیں مت کرو، سنو، فرشتوں سے بڑا درجہ نبی کا ہوتا ہے، سبحان اللہ، اور بڑے چھوٹوں سے مدد نہیں لیا کرتے۔ کیا بات، سبحان یہ اللہ، تم کہاں بات کر رہے ہو؟ فرشتوں کا مقام اور ہے، نبی کا مقام اور ہے، یہ خلیل اللہ ہے، وہ فرشتے سے کیسے مدد لے سکتے ہیں؟ ارے بڑے کا مقام اور ہوتا ہے، بڑوں کا تعلق نبیوں اور رسولوں کا تعلق ڈائریکٹ رب سے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، بولے نا سبحان اللہ۔ جو تجلی اور جو نور نبی اور رسول اللہ کی دیکھتے ہو، فرشتہ میں نہیں دیکھتا۔ آپ نہیں دیکھا جس منزل پر جبریل علیہ السلام رک گئے، کہا یا معراج کی رات، کہا یا رسول اللہ یہاں سے آگے کا راستہ مجھے نہیں معلوم ہے، سدرا تک میں جا سکتا ہوں، اس کے آگے میں نہیں جانتا، تو حضور اس کے آگے جا کر بتا رہے ہیں جبریل نہ تو میری طرح ہے اور نہ میں تیری طرح ہوں۔ فرشتے نبی کی طرح نہیں ہو سکتے، کیونکہ طاقت کا یہ عالم ہے کہ دنیا کو مسئلہ، فرشتے نبی کی طرح نہیں ہو سکتے، یہ دو ٹانگ کا جانور وہابی نبی کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ عقل سے ہوش لو، علم عقیدہ وہابیوں سے اپنے ایمان اور عقیدے کو آپ بچائیے، اور یہ ساری باتیں جو آپ کو سنا رہا ہوں الحمدللہ پورے دلائل کے ساتھ قرآن اور حدیث میں موجود ہے۔ ایسا سنا سنی باتیں نہیں ہے کہ آپ کو میں سنا رہا ہوں جذبے میں آ کر، خیر بات بہت دور چلے جائے گی، بات اگر دلائل کے ساتھ بات کر دی جائے تو، اور ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی بھی ہو جا اور ٹھنڈی بھی ہو جا۔ یہ جو جملہ جو اللہ پاک نے کہا نا، اے آگ سلامتی والی بھی ہو جا ٹھنڈی بھی ہو جا، یہ جملے میں بھی اثر ہے۔ اگر اللہ یہ کہتا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، تو آگ کی ٹھنڈک اتنی زیادہ ہو جاتی شاید ابراہیم علیہ السلام اس ٹھنڈک میں دنیا سے تشریف لے جا سکتے، لیکن اللہ پاک نے کہا کہ اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہونا کہ جس سے ابراہیم کو تکلیف ہو، اتنی بھی ٹھنڈی نہیں ہونا جس سے ابراہیم کو تکلیف ہو، کہا اے آگ سلامتی والی ہو جا ٹھنڈی ہو جا۔ یہ اللہ پاک نے حکم دیا، آگ نے بتا دیا کہ آگ کی جو لوگ پوجا کرتے ہیں، اللہ پاک نے کہہ دیا یہ آگ بھی ہمارا حکم مانتی ہے۔ تو خیر ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں 40 دن تک رہے، کتنے دن تک؟ سب مل کر بولے کتنے دن تک رہے؟ 40 دن تک جس آگ میں بیٹھے تھے وہ آگ نہیں تھا، وہ بالکل جنت کا باغ بن گیا، فرشتے خدمت میں کھڑے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام ڈرے نہ گھبرائے نہیں، اکیلا آدمی بیٹھ بیٹھ کر بور ہو جاتا گھبرائے نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو ابراہیم علیہ السلام کی شکل میں بھیجا تھا تاکہ وہ ابراہیم علیہ السلام سے بات کرتے رہے۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ اب ایک بار بیٹھے تھے، نمرود کی بیٹی نے یہ منظر دیکھی، محل پہ چڑھی تھی، نمرود کو بڑا شوق تھا بڑے بڑی محل بنانا، نمرود کی بیٹی محل پہ ٹہل رہی تھی، دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر اور بالکل راجوں کی طرح بیٹھے تھے۔ اس نے کہا کہ آپ کو کچھ اثر نہیں ہوتا؟ کہا نہیں۔ تو کہا کیا میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں اور آپ کے رب پر ایمان لا لوں تو یہ آگ مجھ پر بھی اثر نہیں کرے گی؟ ابراہیم علیہ السلام کہا نہیں کرے گی۔ تو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے نا تو شیطان کے پیٹ سے بھی اور نیک انسان کو نکال دیتا ہے۔ نمرود کی اولاد کو اللہ نے ہدایت دے دی اور اس نے کلمہ پڑھ کر ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ پڑھا اور آگ کے اندر گئے، وہ بھی سلامت رہی۔ نمرود نے جب دیکھا کہ بیٹی ایمان لا نے کہا آگ سے چلتے تم باہر آ سکتے ہو؟ نمرود نے کہا میں آ سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام باہر آ، ابراہیم علیہ السلام باہر آنا تھا تو تکلیف کچھ نہیں ہوئی، تو نمرود تو پھر بھی نہیں مانا، لیکن آپ کا چاچا جو تھا نا آزاد جو بت پرست جو وہابی جس کو پاک باپ کہتے سنے آپ، وہ چاچا کہنے لگا ابراہیم کو جو آگ نہیں جلائی 40 دن رہنے کے بعد اس کی وجہ جانتے ہو؟ وہ نے کہا وجہ کیا ہے بھائی تو آگ کیوں نہیں جلائی؟ کہا یہ میرا بھتیجا، میں اس کے خاندان سے ہوں، میرے خاندان سے، اس لیے اس کو آگ نہیں جلائی۔ یہ ڈھینگے مارنے لگا، یہ ڈھینگے مارنے لگا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ایک آگ کی چنگاری کو آپ سمجھتے نا کس کو بولتے ہیں؟ آگ نہیں چنگاری، آپ سمجھتے چنگاری کس کو کہتے ہیں؟ ایک آگ کی چنگاری کو حکم دیا، وہ چنگاری باہر نکلی اور ابراہیم علیہ السلام کے چاچا پر گری اور ٹھہری جگہ جل کر جہاں نصیب ہو گئی۔ جب وہ بتا دیں گے اسی وجہ سے ہے۔ اچھا جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے، یہاں ایک محبت کا بھی واقعہ سن لیجیے۔ آپ تھکے نہیں یار، بات بالکل قریب آ گیا ہے، چند باتوں میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ ایک محبت والا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں، اس سے آپ کو پتا چلے گا سنی اور وہابی میں فرق کیا ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں تھے، ایک محبت والا واقعہ ہوا ہے، وہ واقعے میں ہمیں درس ہے کہ سنی اور وہابی میں فرق کیا ہوتا ہے۔ سنی کیا ابراہیم علیہ السلام آگ میں تھے نا تو جانوروں کو بھی تکلیف ہوئی جب آگ کو آگ لگے۔ مینڈک کو آپ نے دیکھا، مینڈک نے دیکھا یار اللہ کا نبی آگ میں تڑپ گیا، محبت تھی نبی سے، محبت تھی نبی سے، تڑپ گیا۔ مینڈک پانی لایا، کیونکہ مینڈک سے پانی ملتا، پانی لایا اور کلی کرنے لگا، آگ بجھانے کی کوشش کر، اور سپلر جس کو ہم چکلی کہتے ہیں، سپلر وہ جو ہے نا آگ کو دیکھو، انہوں نے کہا اچھا
नबी की दुश्मनी में आग को तेज करने की कोशिश की। अब सुनिए आप, चिपकली का हुक्म क्या हमारी शरीयत में और मेंढक का हुक्म क्या। अगर हौज हो, पानी का हौज हो और मेंढक कीचड़ में ना होता था, साफ हो, कीचड़ लगा तो अलग बात है, साफ मेंढक और पानी में रहो, उस पानी से आप गुस्ल भी ले सकते हैं और वज़ू भी कर सकते हैं। एक मेंढक की दादा पर दादा किस नस्ल ने नबी का हक दिया था, बोला अब अल्लाह ताला ने उसको ऐसा जानवर बना दिया। हदीस पाक में अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने बताया, मेंढक को देखो तो मत मारो, वो अल्लाह का जिक्र करता, वो तो हर शय अल्लाह का जिक्र करते हैं। मेंढक के नाम लेकर बताया कि मेंढक को मत मारो, वो अल्लाह का जिक्र करता है। यहाँ तक कि सैयदना नूह अलैहि सलाम ने देखा, अल्लाह के नबी नूह अलैहि सलाम ने देखा कि एक मेंढक है अल्लाह का जिक्र कर रहा है। आपने कहा ये मेंढक तो कब से अल्लाह का जिक्र कर रहा है। अल्लाह ने मेंढक को बोलने का हुक्म दिया, उसने कहा कि अल्लाह के नबी मैं 70 साल से सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभान अल्लाह अज़ीम ये तस्बीह 70 साल से पढ़ रहा हूं। लेकिन मेंढक को मारने की इजाजत, बोला इजाजत शरीयत में उसको नहीं मारना है, वो अल्लाह का जिक्र करता है। देखिए मारो नहीं, क्यों? क्योंकि इसके दादा पर दादा ने नबी से मोहब्बत की थी। और बोला सुभान अल्लाह, मोहब्बत की बात बता रहा हूँ, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। दादा पर दादा से अगर दादा है मेंढक के मोहब्बत की थी तो सारे मेंढकों को अल्लाह ने इज्जत दी। बोले जाओ तुम बड़े वाला। और शिकली ने दादा पर दादा ने उसके किसने की थी, भूखा था ना, आपको दे देना, नबी से दुश्मनी थी। हदीस पढ़ कर देखिए आप, अनवारुल हदीस में मुफ्ती जलालुद्दीन अहमदी साहब किबला रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब अनवारुल हदीस में बड़ी बात बताते फरमाते हैं कि हदीस पाक अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया, जिसने चिपकली को देखा, जहां देखा पहली बार भी मारा, अल्लाह उसको 100 लेके अता फरमाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। अरे यहां तक कि काबे के अंदर जूं को मारने की इजाजत नहीं है, काबे के पास हरम शरीफ को दूर है। आप देखिए हाजी हज करने के लिए जाते हैं तो हरम क्या हुदूद पे जाने के बाद जूं के तो मारने की इजाजत नहीं है, लेकिन कहा छिपकली अगर काबे की दीवार पर भी नजर आए तो उसको भी मार दो। सुभान अल्लाह। क्यों? क्योंकि नबी से दुश्मनी की थी। अब पता चला जो नबी का आशिक होता है वो दोनों जहां में कामयाब होता है, और जो नबी का गुस्ताख होता है वो दोनों जहां में बर्बाद और ज़िल्लत वाला हो जाता है। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत से वाक़यात बनते हैं। ये इश्क क्यों जरूरी है? मैं इसलिए कहता हूँ नबी से मोहब्बत नमाज से ज्यादा जरूरी है। नबी से मोहब्बत करना नमाज से ज्यादा जरूरी है, इबादत से ज्यादा जरूरी है। मोहब्बत होगी उसी की इबादत को अल्लाह कबूल फरमाता है। ये कैसे बदबख्त लोग हैं जो नबी को बड़ा भाई कहते हैं। खैर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब देख लिया कि आपके खौफ सुधरी की नहीं, आप वहां से निकले। अब आपके साथ आपकी बीवी सारा भी थी और आपके चाचा साहब भाई लूत अलैहिस्सलाम भी थे। ये 3 जने, और वो नमरूद की बेटी की रिवायत में आता है। खैर ये 3 जने वहां से हिजरत करे, यानी आप शहर छोड़ दिया, जहाँ पैदा हुआ छोड़ दिया। पता क्या चला, जिस इलाके में आप रहते हो उस इलाके में आपको दीन पर अमल करना मुश्किल हो जाए। कुछ ऐसा माहौल बन जाए कि वहाँ लोग आपको नमाज पढ़ने नहीं देते। दीन पर कुछ ऐसे इलाके भी है जहाँ मुश्किल हो जाता है, तो अंबिया की तरीका रहा कि वो इलाका छोड़कर दूसरे इलाके में जाया करते थे। तो यहाँ दीन पर बात आ जाए तो आप ईमान नहीं छोड़ेंगे, इलाका छोड़ देंगे, वो शहर छोड़कर दूसरे शहर में जाएंगे, ईमान नहीं छोड़ेंगे। तवज्जो करिए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम देखा हुआ कि लोग नहीं समझे। आप वहां से निकल कर फलस्तीन आ गए। फलस्तीन में एक इलाका है अल सबा का इलाका आज भी है। वहाँ पर आपका एक कुआं था, वहाँ जाकर उस पानी से जो वजू करते थे, कुएं से पानी सेंधते थे। तो लिहाजा वो पानी से, क्योंकि वो अल सबा इलाके में वो एक ही कुआं था जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनाया था। बोले वहाँ पर सुभान अल्लाह, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनाया था, वो एक ही कुआं था वहाँ पर। और वो कुआं जो है वो जब तक आप था उसमें पानी आता था। और लोगों ने देखा ये बात, ये तौहीद की बात करते हैं, तो वहाँ के लोगों ने आपको तंग करना शुरू कर दिया। तो आप फलस्तीन के उस इलाके से भी निकले और वहाँ से अल सबा से निकले। अब जैसे ही वहाँ से आप निकलकर दूसरे शहर में गए तो जहाँ बैठे थे वो जो पानी का कुआं था, वो कुआं का पानी सूख गया, पानी चलेगा। पता क्या चला, वो पानी के अंदर जो बरकत थी ना, वो पानी के कुएं के अंदर जो बरकत थी, वो बरकत एक नेक बंदे की वजह से थी। बोलो सुभान अल्लाह। जो लोग भी बिना शिफा में पाता था, आज भी कितने औलिया किराम के बारगाह में पानी के कुएं, छोटे लोग पानी लाते ना अकीदत से आके, लोग बोलते ये आपने कहा निकाला, मैंने कहा ये कुरान हदीस से साबित है। बोलो ना सुभान अल्लाह। ये आपने कहां से निकाला? मैंने कहा इस्माइल अलैहिस्सलाम के पैर से एड़ी से लगला था, आधे जमजम का कुआं ही तो निकला था ना। ये झाड़ों का सबूत जो कहते हैं ये बारगाह में
جو بارگاہوں میں کنویں ہوتے ہیں نا اولیاء کرام کے آستانوں کے قریب جس کا آپ پانی لاتے ہیں ادب سے پیتے ہیں، یہ دیکھتے ابراہیم علیہ السلام تب تک بیٹھے رہے اس کنویں میں پانی تھا۔ اب وہاں لوگوں نے کہا کہ آپ چھوڑ کر چلے گئے، پانی بیٹھ گیا۔ اب جب پانی بیٹھ گیا لوگ پھر آ کر کہنے لگے حضرت پانی بیٹھ گیا، اب پھر سے دعا کر دے۔ تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ میں دعا کرتا ہوں اللہ اس میں پانی پھر سے لا دے۔ لیکن سنو، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا سنو، جو حیضہ عورت ہوگی اس کو اس کنویں کے قریب جانے نہیں دینا۔ حیضہ عورت جس پر نماز معاف ہو جاتی ہے اس حالت میں اس عورت کو اس کنویں کے قریب جانے نہیں دینا۔ خیر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، پھر پانی آ گیا۔ اب جب پانی آیا تو لوگ پینے لگے، لوگ کو سہر لگا۔ اتفاق سے ایک عورت آئی اور پانی پھر زمین میں چلا گیا۔ آج بھی فلسطین کے اس علاقے میں الصبا میں وہ کنواں موجود ہے۔ بولا نا واپس اس بار یہاں میں واقعہ جب ایک سیرت کی کتاب میں واقعہ پڑھ رہا تھا، میں نے کہا یار اللہ والے جو بھی کام کرتے ہیں اس کے پیچھے قرآن حدیث کا کوئی واقعہ تو ضرور رہتا ہے۔ میں جب یہ واقعہ پڑھا تھا تو مجھے یاد آ گیا سرکار سیدنا بریانی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ جن کے بدل تعاون میں ہے نا بریانی شاہ صاحب کے نام سے نام ان کا الگ ہے، عرفیت میں بریانی شاہ صاحب کا نام لقب مشہور ہو گیا ہے، جس کو اورنگزیب کی جو حکومت بادشاہ آیا تھا نا قلعہ فتح کرنے کے لیے تو یہی بریانی شاہ صاحب نے ان کو بریانی بنا کر دیا قلعہ ہے نا، اور ان کے بارے میں کرامت مشہور ہے۔ آج پوچھ لیجیے وہاں کے لوگوں سے، اگر یہاں کوئی دعوت کے لوگ ہیں انہوں نے بھی سنا اپنے باپ داداؤں سے کہ روزانہ غائب سے اس دیگ سے بریانی نکلتی اور کئی دن تک لوگ اس بریانی کو کھاتے تھے، بھوکے پیاسے لوگ جو ہے کھانا کھا کر اپنی زندگی گزارتے تھے۔ لیکن ایک بار ایک عورت جو بغیر نماز جو جس حالت میں نہیں آنا تھا وہ عورت وہاں پر آ گئی تو دیگ پتھر کی بن گئی۔ آج وہ پتھر لگا ہوا ہے، اس پتھر پر جھنڈا لگا ہوا ہے، تاور میں موجود ہے۔ تو میں نے کہا یار یہ واقعہ لوگ عقل نہیں مان رہی ہے، میں نے دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی ایک واقعہ ہوا ہے، وہاں پر سبحان اللہ۔ تو یہ بزرگان دین کا ادب و احترام بھی ہے کہ ناپاک کی حالت میں کے قریب جو تبرکات ہوتے ہیں اس کو ہاتھ لگانا نہیں چاہیے، جو تبرکات ہوتے ہیں اس پر ہاتھ لگانا نہیں چاہیے۔ خیر واقعات تو بہت ہے، ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکلے عراق میں، آپ نے بہت سے تبلیغ کرتے پھر اللہ کا حکم ہوا کہ اے ابراہیم آپ نے تبلیغ کر لی ہے، یہ نمرود پھر بھی باز نہیں آیا، اب پھر جاؤ پھر نمرود کو سمجھاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے پھر وہی علاقہ بابل میں گئے اور نمرود کے پاس گئے، پھر اس کو سمجھایا کہ توحید پر ایمان لا لے، اللہ پر ایمان لا لے۔ تو اس نے کہا نمرود نے دیکھیے عقل اور تکبر جو ہوتا ہے نا انسان کے اندر جو میں آ جاتا ہے انانیت، پھر اس کو اچھائی برائی کو بھی سمجھ میں نہیں آتا، وہ پھر گرتا ہے۔ عقل اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس نے کہا میں ایک کام کرو ابراہیم علیہ السلام، تم اپنے رب سے کہو کہ لشکر تیار کرے، فوج تیار کرے، میں اپنی فوج تیار کرتا ہوں، اب دونوں میں لڑائی ہوگی اور جو جیتے گا وہی خدا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یار میرا رب تو وہ ہے جو کن کہہ دے گا تو مر جائے گا، تو مر جاؤ تو ہو جائے گا، نہیں عقل کام نہیں کرے گا، میں تو لڑوں گا یہ کہہ کر، کیونکہ پوری دنیا کو ایک ہی بات اچھا نا دنیا کا، اس نے ہندوستان سے عراق سے پوری دنیا سے اتنی فوج کو بلایا۔ اب دیکھیں آپ کس سے لڑنے اللہ سے، پوری فوج کو بلا لیا ابراہیم علیہ السلام سے رب اللہ سے لڑنے کے لیے، پوری فوج کو بلایا۔ روایت میں پڑھ کر حیران ہو گیا 90,000 میل تک اس کی فوج پھیلی، 90,000 میل، 90,000 کلومیٹر ہو گیا، یہاں سے اجگر 1800 کلومیٹر، 1800 کلومیٹر ہے، جہاں میں ٹرین سے گئے تو 2 دن 2.5 دن لگ جاتے ہیں، تو لہٰذا 90,000 میل تک فوج کی اتنی فوج کو بلایا کہ میں لڑوں گا رب سے کہہ کر۔ نمرود نے فوج کو بلایا، اللہ پاک نے کہا ابراہیم سننے والا نہیں ہے، اب تمہارا کام ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں کس کو بھیجوں، اگر اللہ ایک فرشتے کو بھیجا تو کام ہو جاتا، لیکن اللہ نے کہا نہیں، ایسے اکڑوں کی ہے نا، یہ دیکھ رہے آپ آج بھی دیکھیں جو زیادہ کرتا ہے نا اس کو اتنی سی چیز میں گرا دے، کبھی بچہ اس کو ڈال دیتے ہیں، چھوٹا سا بچہ اس کو ایسی بات کرے تھا اس کی ساری ہیکڑی نکل جاتی ہے، یہ اللہ تربیہ کرتا ہے، یہ عقل اللہ کو پسند نہیں ہے۔ حدیث پاک ہے کبریائی بھائی کہنا، کبریائی یہ اللہ کی چادر ہے، یہ سمجھا اللہ چادر سے پاک ہے، بتانے کے لیے سمجھانے کے لیے حدیث پاک سرکار نے کہا کبریائی اللہ کی چادر ہے، لہذا تم کھینچنے کی کوشش مت کرو، تم کھینچے تکبر انانیت، یہ کبھی اس کو انانیت نہیں ہوتا، مولانا صاحب کہہ رہے ہیں یہ کام مت کرو، نہ میں یہی کروں گا، ارے مت کرو، میں کا لفظ کرو، ارے ایسے کرنے سے اللہ راضی ہوتا، نہ میں یہی کروں گا، آپ کو یہ ہوگا نا فتوا بھی نہیں، میں جو چاہ رہا ہوں وہ فتوا ہونا، میں جو سوچ رہا ہوں وہ کرنا، میں جو بول رہا ہوں وہ ہونا، یہ میں ہمارے اندر اتنا ہو گیا، ہم
صفت والے بنو گا، جہاں سر بھی جھکا دو دل بھی جھکا دو۔ اب نمرود نے دیکھا فوج کو بلایا، اللہ نے کیا کس کو بھیجا؟ سارے جانتے مچھر کو بھیجا۔ مچھر آئے، مچھر ہمارے یہاں پہ ایک سیکنڈ میں مر جاتا، مچھر آیا اور ایسے مچھر تھے نا، مچھر جس فوج پر جاتا ہے اس کی ہڈی سمٹ کھا جاتا، جس فوج پر اپنے اللہ کے حکم سے آتا مچھر، جس فوج پر بھی بیٹھا جسم تو دور کی بات، خون تو دور کی بات، ہمارے تھوڑا بہت خون پیتے نا، لیکن اللہ کے حکم سے آتے ہڈی سمٹ فوج کو کھا گئے۔ اور رہا نمرود کی بات، اللہ نے کہا یہ مچھر میں لنگڑے مچھر کو بھیجا، اس کو ذلیل کرنا تھا، ذلیل کرنا تھا نا، مچھر نہیں، مچھر میں لنگڑے مچھر کو بیچ کے اس کے ناک میں گھسا دیا اور 400 سال تک روایت میں آتا ہے وہ مچھر اس کے دماغ کو کھاتا رہا۔ آسان موت نہیں دی اللہ نے، 400 سال تک تڑپتا رہا۔ جب بھی مچھر دماغ کھانا شروع کرتا لوگ اس کے سر پر چپل سے مارتے اور جتنا مارتے اتنا وہ انعام بھی دیتا، یہ انعام لو، چپل سے سر پہ مارو انعام لو، چپل سے سر پہ مارو انعام لو، ایسا ذلیل کرتا ہے اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو۔ یہ انانیت پسند نہیں ہے، دین کی بات ہے جو تکبر سے نہیں، دل کے کام سے سنو، اپنے دل کو بھی جھکاؤ، سر کو بھی جھکاؤ، یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ رہا ہے۔ خیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ نمرود کی 400 سال کے بعد وہ دنیا سے جہنم رسید ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی امتحانات بہت ہے، پھر قربانی کا جو واقعہ وقت ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ اگر اللہ زندگی دیا تو بات کریں گے، لیکن قربانی کی 2 باتیں میں جو لوگ قربانی کرتے ہیں ان کے لیے بتانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ قربانی کا کوئی نیم البدل نہیں ہے۔ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں وائرس آ جائے گا، فلاں آ جائے گا، حدیث پاک میں ہے قربانی کا جانور اللہ کی نشانی ہے۔ بولے محمد سبحان اللہ، پیچھے والے بولے نا محمد سبحان اللہ، قربانی کا جانور اللہ کی حدیث میں اللہ کی نشانی ہے۔ اور سنیں آپ، قربانی کے جانور کا حکم یہ ہے جو قربانی کے لیے جانور لاتا ہے اس کو دیکھ کر کندرانا، تھوکنا، آنکھ ٹیڑھی کرنا، منہ ٹیڑھی کرنا، اس کو مارنا، یہ ساری حرکتیں کرنا منع ہے، کیونکہ وہ اللہ کی نشانی ہے، اللہ کی نشانی ہے۔ اور اس کے حدیث پاک میں آتا ہے کہ قربانی کے جانور کے بوٹی بوٹی میں اللہ برکت کو داخل فرماتا ہے۔ تو بات جو کرو قربانی کا نام ہے یہ کرنا ہم کو نہیں چاہیے بھائی، مت کرو کہ قربانی کی بوٹی بوٹی میں برکت ہوتی ہے۔ برکت کس کو کہتے ہیں؟ شفا۔ تو لہٰذا بیماری کے ڈر سے کچھ لوگ پیسے رکھ کر اگر آپ قربانی میں بیماری آ جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ آپ قربانی کا کوئی نعمت بدل نہیں ہو سکتا، نہیں اس کے بدلے آپ صدقہ دیں گے، خیرات کر دیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کو قربانی ہی کرنی ہوگی۔ قربانی کے دن سرکار فرما قربانی کے دنوں میں سب سے زیادہ اللہ کو پسند قربانی ہی ہے، پیسہ نہیں ہے۔ تو آپ پیسہ دے دیں گے اور صدقہ دے دیں گے، خیرات کر دیں گے، یہ من چاہیے عبادت مت کرو۔ یہ مولانا لوگ بولتے رہتے ہیں ہم کر لیں گے، میں نے کہا اگر میں کرو گے تو پھر نمرود کا حال آپ نے سنا ہے، ایسے چالے آپ مت کرو۔ یہ ہوتا ہے بھائی، یہ مولانا کا فتویٰ نہیں ہے، یہ قرآن حدیث کی بات ہے، یہ آپ کو ماننا پڑے گا۔ یہ مفتی صاحب نے فتویٰ نہیں دکھا دیا، قرآن حدیث میں سرکار فصلی لربک وانحر، سورہ کوثر میں اللہ نے فرمایا کہ تم قربانی کے دوران میں قربانی ہی کیا کرو، کیونکہ قربانی اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ لہٰذا اس کے خون گوشت کو، اس کے خون کو دیکھ کر تھوک کرنا نہیں ہے، اس کے چمڑے کو دیکھ کر تھوک کرنا نہیں ہے، اس کی عزت کرنا ہے، اس کے بوٹی بوٹی میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ تو اور حدیث پاک میں آتا ہے جو لوگ قربانی دیتے ہیں، قربانی کا جانور کا خون پاک میں گرتا ہے، قربانی دینے والے گناہ اللہ سارے معاف کر دیتا ہے۔ خون زمین پر گرنے سے پہلے قربانی دینے والے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور ایک غلطی جو ہر سال لوگ کرتے ہیں، میں بتانا کر بات ختم کر رہا ہوں، وہ یہ کہ قربانی جس پر واجب ہوتی ہے وہ قربانی خود دے گا۔ آج ہمارا ایک بیٹا پر واجب ہو رہی ہے قربانی، یار اس کے پاس پیسہ ہے اتنا کہ قربانی دے سکتا ہے، تو کہتا نہیں میں آپ کے ابا کی نام سے قربانی دوں گا، امی کے نام سے قربانی دوں گا، فلاں مرحوم کے نام سے قربانی دوں گا، حضور کے نام پر قربانی دوں گا، تو یہ قربانی قبول نہیں کی جائے گی۔ جس کے نام کی قربانی ہے پہلے اس کو اپنے نام کی نکالنا پڑے گا، اس کے بعد اور پیسے سے آپ کس کے نام پہ دینا دے سکتا ہے۔ یہ غلطی اکثر ہوتی ہے کہ بیٹا کماتا ہے باپ کے نام پہ دے رہا ہے، بیٹا کماتا ہے ماں کے نام پہ، ماں کے پاس بھی اتنا سونا ہو بیچ کر قربانی کا جانور لا سکتی ہے، تو عورتوں پر بھی قربانی واجب ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف مردوں پر ہے عورتوں پر نہیں ہے، عورتوں پر اس کی کچھ پراپرٹی ہے، اس کے پاس کچھ پیسہ ہے، کم سے کم 35,000 روپے اس کے پاس ہے، قرضہ بھی نہیں ہے، 35,000 میں 52 تولے چاندی آ سکتی ہے، آج کے دور میں 52 تولے چاندی آ سکتی ہے، تو اتنا پیسہ اس کے پاس ہے، اور وہ ہم کیا کرتے ہیں نا، عبادت کرتے ہیں، سیکھتے نہیں، ہم سیکھتے نہیں تو غلطیاں ہوتے ہیں۔ تو عبادت کرنے سے نہیں، عبادت کرنے سے پہلے سیکھنا پڑتا ہے، سیکھو گے تو مسئلے معلوم ہوں گے، سیکھنا ہی نہیں چاہ رہے
تو مسئلے کا معلوم ہو گئے. تو آپ کو سیکھنا چاہیے قربانی پہلے اپنی نکالنا ہو, جس کے پاس پیسہ ہو, جو صاحب نصاب ہو, جو دے سکتا ہو, جو قرضہ نہیں ہو, کہاں پر سے کچھ لینا تو ضرورت نہیں پڑتی, اور خود کے اس کے پاس کمائے کے پیسے ہو تو پہلے وہ خود کی قربانی نکالے گا, اور اتنا پیسے سے باپ دادا کسی کی نکالنا چاہے تو نکال سکتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ خود پر بیٹے کو قربانی ہو, باپ کی نکالے, بیٹا کہ میں اگلے سال نکالوں گا. یہ من چاہی عبادت ہے, یہ قبول نہیں ہوگی. اللہ کی بارگاہ میں رب چاہی عبادت کرو, من چاہی عبادت نہیں, رب چاہی, جو اللہ رسول چاہتے ہیں ایسی عبادت کرو. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اتنی دیر سے بوڑھے بچے نوجوان یا بیٹھے مولا کی بیٹھنے کو قبول فرمائے. پروردگار یہ قربانی کے ایام چل رہے میرے مولا, عرفہ کا دن ہے, کل قربانی کا دن ہے مولا, یہ مبارک دن ہے جس کی قسم کو قرآن میں یاد کرتا ہے مولا. ان دنوں کی برکت سے اس کرونا وائرس کو ختم فرما دے, اس وبا کو ختم فرما دے مولا. کتنے لوگ تڑپ رہے بلک رہے مولا, کو جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہو ان کو بھی صحت عطا فرما, شفا عطا فرما میرے مولا. مولا ہمیں سچا عاشق رسول فرما, دین پر ثابت قدم عطا فرما مولا, دین پر چلنے والا بنا مولا. ہم سب کی دعاؤں کو سرکار مدینہ علیہ السلام کی صدقۃ الفیض قبول فرما. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین.